بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آج ہمارا گرامر والا آخری سبق ہے انشاءاللہ، رائٹ؟ آج کے بعد ہم گرامر کو اس انداز سے نہیں پڑھیں گے تو صحیح، لیکن ہم آیات میں اپلائی کر کے بس دیکھتے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، اعادہ ہے اور کچھ عوامل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی جو ابھی تک ہم نے امپورٹنٹ چیزیں پڑھی ہیں انہی کو آج ہم ریوائز کر رہے ہیں، ساتھ شاید کچھ چھوٹی چھوٹی ایڈیشنز ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے، پہلے جو پڑھ چکے ہیں اس کا کچھ اعادہ ہوگا اور کچھ عوامل کی بات کرنی ہے۔ عوامل کیا ہے؟ ایسے تمام الفاظ جو اپنے بعد آنے والے الفاظ کے اعراب میں تبدیلی لائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہم نے پڑھا انا اگر آتا ہے تو انا کے بعد والا اسم، انا کا اسم نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ کانا آ جائے تو کانا کا اسم رفع اور خبر نصب کی حالت میں۔ تو جو الفاظ کے اعراب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لائے ان الفاظ کو عوامل کہا جاتا ہے۔ وہ اسم بھی ہو سکتے ہیں، وہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، وہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے صرف مفہوم میں تبدیلی آتی ہے، اعراب میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مثلا اذا جاء نصر اللہ میں اذا آیا ہے، مفہوم میں تبدیلی آئی ہے لیکن لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح لو آ جاتا ہے بعض اوقات، تو لو کی وجہ سے بھی مفہوم میں تو تبدیلی آ جاتی ہے لیکن جو اعراب ہے لفظ کا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اگرچہ مفہوم اور معنی میں تبدیلی لا رہے ہیں لیکن چونکہ لفظ میں تبدیلی نہیں آ رہی، یعنی اعراب حرکات وغیرہ میں تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے اس کو اعراب اور عوامل میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اور الفاظ کے علاوہ بعض اوقات مخفی اور پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مخفی اور پوشیدہ سے مراد کیا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اگر آ رہا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ اب یہ مبتدا ہونا یہ اس کی اپنی ایک حالت ہے، اس سے پہلے کوئی لفظ ایسا نہیں آیا جس کی وجہ سے مبتدا رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مبتدا کا رفع کی حالت میں آنا یہ ایک مخفی اور پوشیدہ قسم کا عامل ہے، تو اس کی بھی ہم جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم صرف آج کا فوکس رہے گا ہمارا کہ کوئی لفظ آئے اور اس لفظ کی وجہ سے کوئی تبدیلی آتی ہے جو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح مضاف ہونا، مضاف کے آخر میں آپ کو ایک لفظ نظر آیا جس کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آ رہی، سنگل حرکت ہے، لیکن اس کے شروع میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لفظ کے آخر سے تنوین تب جاتی ہے جب شروع میں ال آ جائے، لیکن ایک ایسا لفظ آ رہا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، شروع میں ال بھی نہیں ہے، تو وہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پھر یہ مضاف بن رہا ہوگا، اس لیے اس پر تنوین نہیں آ رہی۔ تو یہ چیز بھی ایک ہڈن چیز ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہو۔ اسی طرح فعل مضارع کا رفع کی حالت میں ہونا، اس کے لیے ہمیں نصب اور جزم میں تو فعل مضارع میں ہمیں کبھی لم یا کبھی ان وغیرہ نظر آئے گا تو ہم کہیں گے ان کی وجہ سے یہ نصب کی حالت میں چلا گیا، لم کی وجہ سے جزم کی حالت میں چلا گیا۔ تو لیکن رفع کی حالت فعل کے اندر بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع سے پہلے یہ لفظ ہے اس وجہ سے یہ رفع کی حالت۔ جی سسٹر حفصہ کوشچن ہے؟ یہ سر یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو انڈرسٹوڈ سے رولز ہیں، بس جو ڈیفائن سے رولز ہیں ان کو ہم اس کو مخفی اور پوشیدہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے وہ مطلب وہ چونکہ انڈرسٹوڈ ہے اس لیے ہم ان پر زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ اگرچہ عام گرامر کی بکس میں دیکھیں تو ان پر بھی کافی لمبی لمبی بحثیں کی گئی ہیں لیکن ہم اس پر ٹائم نہیں لگاتے۔ وہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کی مرضی ہے، وہ اس طرح کہہ کے پھر ہم آگے چلے جائیں گے۔
بس ہم یہی کہیں گے کہ یہ عربی زبان میں اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور عربوں نے ان کا ایسے ہی استعمال کیا ہے، اس کی کوئی خاص جو ہے وہ ریزن انہوں نے نہیں دی ہے، اور بس ہم اس کو چلا دیں گے۔ تو یہ عوامل اسما بھی ہو سکتے ہیں، حروف بھی ہو سکتے ہیں، افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اسٹرانگ عمل کرنے والا ہے وہ ہے فعل۔ فعل کے بارے میں ہم نے دیکھا، فعل کے بعد فعل کا فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، مفعول نصب میں چلا جاتا ہے، حال ہے وہ بھی نصب میں ہوگا، تمییز بھی نصب کی حالت میں ہوگی، اور اتنی ساری چیزیں جن کو فعل کی وجہ سے نصب ملتا ہے۔ مفعول مطلق، 5 قسم کے مفعول ہیں، اور حال، تمییز وغیرہ، یہ سارے کے سارے ان سب پر کیا ہے، وہ ایک فعل ہے جس نے ان سب کو نصب دے دیا۔ تو سب سے زیادہ عمل کرنے میں اسٹرانگ جو ہے وہ فعل ہے۔ پھر حروف ہیں، حروف بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، انا وغیرہ کی بہنیں، اور اسی طرح ما کا بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، لا نفی جنس والا، یہ سارے حروف ہیں، تو حروف عمل کرنے میں زیادہ ہیں۔ اور اسما بھی عوامل میں شامل ہیں۔ تو افعال عاملہ کی تو سمپل سی بات ہے، ہر فعل اپنے بعد آنے والے اسما کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، اور اسما کی حالت اور ظاہری طور پر حرکات میں تبدیلی نظر آ جاتی ہے۔ فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے، اسی طرح دیگر منصوبات جن کا تعلق فعل سے ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ ساری باتیں جو اب تک کی ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہیں، کوئی کنفیوژن تو نہیں اس میں؟ نو سر۔ اسماء عاملہ، عام طور پر اسماء بعد والے الفاظ کے لیے عامل ہوتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات جملے کی ترتیب اور بناوٹ کی وجہ سے تمام اسماء کو کوئی نہ کوئی اعراب دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا مبتدا اور خبر، ایک خاص کمبینیشن میں جب دو اسماء کو رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو ایک کو رفع کی حالت دیتے ہیں، دوسرے کو نصب کی حالت، اور دوسرا دونوں رفع کی حالت میں آگے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اس وجہ سے رفع ہے، اور یہ خبر ہے اس وجہ سے رفع ہے۔ اسی طرح ان والا جملہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا اسم ہے، اس لیے یہ نصب کی حالت میں چلا گیا، اور یہ انا کی خبر ہے اس لیے رفع کی حالت میں چلی گئی۔ تو اسماء بذات خود جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعض اسماء عامل ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد حالت اور اعراب بدلتی ہے۔ تو ان اسماء کو اسماء افعال کہتے ہیں، یعنی یہ ہوتے تو اسم ہے، فعل کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوتے اسم ہے، فعل کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مشتقہ، مشتقہ سے مراد مشتقات ہم نے پڑھے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر۔ تو یہاں 3 چیزیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، یہ 3 آتے ہیں، اور کچھ غیر مشتقہ ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی نے کسی ٹیبل سے نہیں بنائے گئے ہوتے، وہ ایک اکیلا اسم ہی ہوتا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم جو بات کریں گے وہ اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر کی مثالیں دیکھیں گے جو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر مشتقہ چند مخصوص اسماء ہیں، قرآن میں بہت کم جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، جب استعمال ہوں گے، ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اسٹڈی کر رہے ہوں گے، جہاں پر آتا جائے گا کوئی، ہم اس کی بات وہاں پر کرتے جائیں گے، آج ہم اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ تو ان کا مشتقہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ مفہومی ہوتا ہے، یعنی معنوی طور پر ہمیں کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقو ربہم، اب وہ اسم فاعل ہے، مضاف بنا ہے، لیکن ہم ترجمے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، ترجمہ کرتے ہوئے ہم ملاقات کرنا ایک کام ہے، وہ سب اس کا فاعل بن رہا ہے، اور رب جو ہے وہ جس سے ملاقات کرنی ہے وہ مفعول والا مفہوم دے رہا ہے، ظاہری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور مصدر کی صورت میں خاص طور پر تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ چند مثالیں ہیں، 4 مثالیں یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 18 میں لفظ استعمال ہوا ہے باسط، وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں بازو دھانے کے اوپر، خار کے دھانے کے اوپر۔ اب یہاں پر باسط یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ باسطن اس میں فاعل ہے، بسطا یبسط سے اسم الفاعل باسط، باسطن ذراعیہ، ذراعی یہاں پر نصب کی حالت میں آ رہا ہے، یہ ذراع کہتے ہیں ایک بازو کو، اور 2 بازوؤں کو کہیں گے ذراعانی رفع کی حالت میں، اور جب یہ نصب یا جر میں جائیں گے تو یہ ذراعینی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ذراعی جو ہے یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔
کس کا مفعول ہے؟ باسطن جو اس میں فاعل ہے تو یہ اسم، لیکن یہ بساطا کا والا بساطا فعل کی طرح کام کر رہا ہے کہ بساطا فعل ہو اور اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل بن جائے اور ذراعی جو ہے وہ مفعول بن جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں نو سر نہیں آئی ابھی. نہیں آئی. قلبہم میں ہم بھی تو ہے نا مفعول. نہیں، کلبہم میں ہم مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو فعل اسم کے ساتھ آ رہا ہے. کلبہم ان کا کتا، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، باسطن پھیلائے ہوئے تھا. کس کو پھیلائے ہوئے تھا؟ ذراعین کو پھیلائے ہوئے تھا. باسط اس میں فاعل ہے، باسطن کا معنی ہے پھیلانے والا، تو ان کا کتا جو پھیلانے والا ہے ذراعینی اپنے دونوں بازو. کلبہم باسطن ذرا ترجمہ اس کا دیکھیں تو لکھا ہوگا اور ان کا کتا غار کے دھانے پر دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. تو یہ فعل والا ترجمہ ہو رہا ہے، باسط پھیلائے ہوئے تھا. باسطن اس میں فاعل ہے لیکن یہ بساطا والا معنی دے رہا ہے. سر تو اس کے اندر یہ جملہ فعلیہ ہوگا، یعنی اس کے لحاظ سے ہم اس کی بریک اپ کر رہے ہیں کہ اسم فاعل بھی ہے اور پھر مفعول نصب کی حالت میں ہے. تو اگر فعل نہیں، فعل تو ہم نہیں کہیں گے نا، کہیں گے کہ اس میں اسم ہے جو فعل والا عمل کر رہا ہے. اسی باسطن کو، اسی کو اس میں فعل کہا جاتا ہے. یہی تو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے، یہ نئی چیز ہے کہ بعض اوقات لفظ ہوگا تو اسم، لیکن وہ کام جو ہے وہ عمل جو کر رہا ہوگا وہ فعل کی طرح کر رہا ہوگا، اور یہ اکثر نہیں ہوتا، کبھی کبھار نظر آئے گا. اسی لیے آپ کے سامنے صرف 4 مثالیں دی ہیں. باسطن اس میں فاعل ہے. اب عام طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا وَقَلْبُهُمْ باسطن پہ ہم کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ پورا ہو گیا، رائٹ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوا تھا. لیکن پھیلائے بساطا پھیلانا فعل متعدی ہونے کی وجہ سے اس کو چاہیے وہ چیز جس کو پھیلایا ہوا تھا. تو باسطن کے لیے پھر ذراعین جو لایا ہے وہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ یہ باسطن کے لیے مفعول بن رہا ہے. سر ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں پھر شاید. اگلی ایگزامپل دیکھ لیں. والحافظین فروجہم، حافظین اس میں فاعل ہے. جی سر. بتائیں، اس میں فاعل ہے حافظین؟ یس سر. اس میں فاعل ہے. تو الحافظین فروجہم اس میں فاعل ہے، لیکن اس کے بعد فروجہ، اب فروجہم یہ کون سا مرکب ہے؟ فروجہم مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. تو مرکب اضافی میں ہم تو جر کی حالت میں چلا گیا تو فروجہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے. اس کے نصب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مفعول جو کہہ رہے ہیں آپ وجہ سے. وہ تو ابھی میں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جتنے نصب کی وجوہات پڑھی ہیں ان میں سے دیکھیں، فروجہ سے پہلے کوئی انا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. فروجہ سے پہلے کوئی جو ہے وہ لائے نفی جنس آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کانا کی خبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ہے ہی نہیں کانا. اور جتنے بھی پاسبل ہیں. اچھا کوئی فعل نظر آ رہا ہے اس سے پہلے، حافظین سے پہلے؟ فعل بھی نہیں نظر آ رہا. تو پھر یہ نصب کی حالت میں کیوں چلا گیا؟ تو اب ہم آئیں گے کہ یہ جو حافظین جو ہے اس میں فاعل ہے لیکن یہ اپنے فعل یحفظون کی طرح کام کر. حافظین چونکہ جمع ہے نا، مذکر کی جمع ہے، تو یحفظون کی طرح کام. الحافظین از اکول ٹو یحفظون فروجہم. سر اس میں ضمیر آپ کہہ رہے تھے کوئی چھپی ہوگی، اس میں تو ابھی آپ اسم فاعل کے اندر کوئی ضمیر بھی ہوگی؟ اسم فاعل کے اندر تو ضمیر دیکھیں ہمیشہ انڈرسٹوڈ ہوگی نا. اسم فاعل اگر اکیلا ہے، حافظ حفاظت کرنے والا ایک، تو ہوا والی ایک ضمیر تو ہوگی. جب جمع ہوگی تو جمع کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صرف فرق کیا ہوتا ہے اسم فاعل، دیکھیں فعل اور اسم فاعل ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فعل کے اندر کام بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فعال، میں یہاں لکھتا ہوں، ہم کہتے ہیں فعال، فعال، اس کے اندر
تین چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک کام ہے یعنی فعل اس نے کیا، ایک تو کام ہو گیا. ایک اس کے اندر ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا. تیسری چیز کیا ہے اس فعل کے اندر؟ زمانہ. زمانہ، ماضی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جی. جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہم لیں فاعل، تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کام، جی. کام یعنی کرنا، اور دوسرا ہے ایک کی بات ہو رہی ہے نا، فاعلن، ایک کی بات ہو رہی ہے تو ضمیر آ جائے گی، یا اس کا جو فاعل والا وہ آ جائے گا کرنے والا. That's it. اب اس میں زمانہ نہیں ہے. تو اسم اور فعل میں فرق کیا تھا کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کچھ اس میں فاعل، اسم مفعول یا مصدر جن کی اصل تو یہ ہے کہ ان میں زمانہ نہ پایا جائے، لیکن بعض اوقات یہ زمانے والا معنی آ جاتا ہے کانٹیکسٹ کی وجہ سے یا کسی خاص جو ہے نا اور وجہ سے، کہ اس کے اندر ہم زمانے والا معنی بھی لے لیتے ہیں. الحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، پریزنٹ والا معنی ہم اس کو لے رہے ہیں یہاں پہ، یحفظون فروجہم، یا الذین یحفظون فروجہم، وہ جو اپنے جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں بتانا یہ ہے کہ الحافظین فروجہم کو ہم نصب کی حالت میں بتا رہے ہیں. اس کی وجہ ہم کیا بتائیں گے کہ یہ الحافظین اسم فاعل یہاں پر فعل کی طرح کام کر رہا ہے فعل نہیں ہے، اسم ہی، لیکن کام فعل کی طرح کر رہا ہے. ان دو باتوں کو سمجھیے. ایک یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ اس میں فاعل یہاں پر فعل ہے، یہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے یہ اسم ہی، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ فعل کی طرح ہو رہا ہے، کہ جیسے فعل اپنے بعد آنے والا اگر اس کا فاعل ہو تو اس کو رفع کی حالت میں بنا دیتا ہے، اور اگر مفعول ہو تو اس کو نصب کی حالت میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر لطیف صاحب. جی السلام علیکم سر. حافظینہ سینٹنس کو جملہ اسمیہ کہیں گے پھر یا جملہ ہوگا؟ اس پورے سینٹینس کو ہم لیں گے تو جملہ اسمیہ کے طور پر ہی، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک سر، تھینک یو. ٹھیک ہے جی جی. سلمان صاحب، سلمان علی صاحب، مائک آن کر لیں سر. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ باسط جو پچھلی آیت میں تھا، اب یہ تو فعل بنے گا نا، بسطہ یبسطو سے شاید ہوگا ہے نا، اس کا اسم الفاعل ہوگا باسط. جی. اور جب اسم الفاعل باسط ہوگا تو ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ پھیلانے والا نہیں بلکہ پھیلایا ہوا تھا. یہ کیسے ہم اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس میں اس طرح سے ترجمہ بنے گا کانٹیکسٹ دیکھ کے؟ دیکھیں ترجمہ، باسط کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں، آپ جو سمجھتے ہیں باسط. اب مجھے نہیں پتا باسط کا کیا مطلب ہوتا ہے. پھیلانے والا. ٹھیک ہے، پھیلانے والا. جی ہاں، یعنی باسط کا مطلب فعل کا، بسطہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس نے پھیلایا، اس نے پھیلایا، اس نے پھیلایا. تو ہاں بن جائے گا. اب یہاں پر ہم ماضی والا، یہ سوال ہے آپ کا کہ اس نے وہ پھیلائے ہوئے تھا، ماضی والا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یہ سوال ہے. ہاں ایک تو، اور ترجمہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پھیلانے والا ترجمہ نہیں آ رہا بلکہ اس کا آ رہا ہے کہ وہ دیکھیں پھیلانے والا جو ہے اس میں زمانہ ہے، پھیلانے والا. جی جی. اس میں زمانہ، اس میں تو کوئی زمانہ نہیں ہے نا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے یہ اسم فاعل لیکن یہ فعل کی طرح کام کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے اندر جب فعل کی طرح کام کر رہا ہے تو فعل میں تو زمانہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی زمانہ بھی ہم ڈال دیں گے، یا وہ پریزنٹ کی بات کریں گے پھیلائے ہوئے ہے یا پھیلائے ہوئے تھا. اچھا. باسط از اکول ٹو بسطہ. بسطہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اگر اسی کو باسط کی بجائے لکھا جائے وَقَلْبُهُمْ بَسَطَ ذِرَاعَيْهِ، پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ان کا کتا
उसने फैलाया अपने दोनों बाजू के दोनों बाजू। अब ये चूंकि नरेशन एक तवील जमाने पुराने की है तो कुछ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का जो भी अमल दखल हो जाएगा तर्जुमे में कि हम इसको तर्जुमा कर रहे हैं फैलाया हुआ था उसने अपने दोनों बाजुओं को। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। हाफिज़ीन फुरूजहुम की मिसाल देखें। इसी तरह आगे वज़ाकिरीन अल्लाह, ये भी उसी तरीके से आ रहा है। अज़ाकिरीन इसमें फ़ाइल है और इसके अंदर जो ज़मीर हम अज्यूम कर रहे हैं वो इसका फ़ाइल बन जाएगी और अल्लाह उसके लिए मफ़ूल करार दिया जाएगा। और ये जो इसमें फ़ाइल है ये अपने उसके साथ मिलकर जो है वो जुमला इस्मिया ही हम इसको लेंगे। फिलहाल आगे चलेंगे तो हम इसको अंदर मज़ीद थोड़ी सी वेरिएशंस सिंपली इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस्मुल फाइल तो एक्ट कर रहा है लेकिन जो इसम है वो एक्ट नहीं कर सकता। इस्मुल फाइल जो है वो एक्ट कर रहा है जी, यानी एक्ट करने में, अमल करने में या तो इसमें फाइल अमल करेगा या इसम मफूल करेगा या मस्दर। इसके अलावा और भी तो अस्मा है यहाँ पे। अब कसीरन है जो नहीं है इस्मुल फाइल, जो सिर्फ इसम है, जिन्होंने कोई अमल नहीं किया। कसीरन में कोई अमल नहीं कर सकते ना जी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। ये आमिल जब बन रहे होंगे तो ये या तो इसम फाइल होगा या इसम मफूल होगा या मस्दर होगा। नहीं, सिंपल इसम जो है वो कुछ नहीं कर सकता। सिंपल इसम जी, सिंपल इसम जाहिर है, है सिंपल इसम जो है वो कोई अमल नहीं उस तरह से करेगा, ऐसा अमल नहीं करेगा अनलेस के अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो इस्मुल फाइल है और उसको फिर हम सॉर्ट आउट करें। जी ठीक हो जी। शहजाद साहब, वो ये सवाल लर्निंग का नहीं है लेकिन क्योंकि आपने जो कोट किया है तो उससे हवाले से, क्योंकि यहाँ जो बासित के साथ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना बाजू का, जैसे कुरान में बाकी जानवरों के साथ हमेशा टांगों का जिक्र है, यहाँ बाजू फैलाया गया है। तो ये जरा है तो किसी और जगह का जिक्र, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि यहाँ कुरान ने जब बाजू का जिक्र किया है कुत्ते के साथ, तो यहाँ खास मीनिंग है इसके। एक्चुअली ये कुत्ते के जो है ना वो बैठने की उस कैफियत को और हालत को जो है ना वो थोड़ा सा एक डिस्क्राइब किया गया कि कुत्ता जब बैठता है तो आई थिंक वो बाजुओं को जो है ना वो उसके, जैसे हम देखते हैं कुत्ते का बैठना, अल्लाह आलम। बाकी इसमें डिटेल क्या है कभी जब यहाँ पहुंचेंगे हम तो मैं देख कर आपको जो है ना वो तफासिर में क्या लिखा गया वो फिर आपको कंफर्म करके बता सकता हूं। फोर लिम्स को बाजू ही कहते हैं और हाइंड लिम्स को टांगे कहते हैं। ये भी है कि आगे वाले जो होते हैं उनको जो है वो बाजू ही कहा जाता है। सर मारिया, आपका क्वेश्चन, इस स्लाइड से हमने जल्दी गुजरना था, इस पे ज्यादा टाइम हो गया जी। सर सिर्फ ये बता दें कि हमें पता कैसे चलेगा कि पास्ट में उसको करना है या प्रेजेंट में उसका तर्जुमा? ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। थैंक यू। कॉन्टेक्स्ट से अब अगली मिसाल देखें ना, वल मुकीमीन अस्सलाता, वल मुकीमीन अस्सलाता, और नमाज कायम करने वाले। अल मुकीमीना इसमें फाइल है अकामा युकीमु से मुकीमुन और उसकी जमा मुकीमीना, नमाज का। अस्सलाता, तो अस्सलाता नसब की हालत में आया है तो इसका मतलब है कि ये अल मुकीमीना ने इसके ऊपर एक्शन कर दिया कि वो नमाज कायम करने वाले हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, युकीमून अस्सलाता की तरह। इसी तरह फैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम, कज़िक्रिकुम आबाअकुम, ज़िक्रिकुम आबाअकुम, इसको देखें जरा। ज़िक्रिकुम तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया, ठीक हो गया। ज़िक्री मुदाफ और कुम मुदाफुन इलैहि। आबा नसब की हालत में आया है तो इसको हम मफूल बनाएंगे। किसका बनाएंगे? उज़कुरू का हम बना नहीं सकते क्योंकि उज़कुरू का बनाएंगे तो माना गलत हो जाएगा। अभी तर्जुमा है, जब तुम अपने मनासिक से फारिग हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने आबा को याद करते हो। अगर उज़कुरू का, अगर इसको आबा को मफूल बनाएंगे तो फिर तर्जुमा होगा जब तुम
اپنے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے آبا کو اللہ کو یاد کرو اور اپنے آبا کو یاد کرو. حالانکہ یہ بالکل مقصود نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بڑے تفاخر کے ساتھ اور اس طریقے سے، تو تمہیں چاہیے کہ وہ ذکر چھوڑ کر اللہ کو یاد کیا کرو. تو آبا نصب کی حالت میں آ رہا ہے، تو اس کا بھی ذکرکم میں جو ذکری مصدر آ رہا ہے، یہ مصدر ہے یہاں پہ، یہاں مصدر فعل کی طرح عمل کر رہا ہے. تمہارے اپنے آبا کا ذکر کرنے کی طرح، اپنے آبا کا ذکر کرنے کی طرح. اب یہ جو ذکر کم ہے، اس میں یہ جو کم ہے لفظوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کیا بن رہا ہے، یہ مرکب اضافی ہے تو مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن ترجمہ ہم کر رہے ہیں تمہارا اپنے آبا کا ذکر کرنا. ذکر کرنا ہو گیا کام، تم سب ہو گئے کام کرنے والے یعنی فاعل، اور تمہارے آبا ہو گئے وہ جن کا کام یعنی جن کا تم نے ذکر کیا، جن کو یاد کیا، تو وہ مفعول والا ترجمہ دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال ابھی یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ایک دم سے وہ نہیں ہونے والی، تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو صرف ایک تعارف دینا ہے کہ اس طریقے سے بھی بعض جگہوں پر کچھ آیات آ جائیں گی، اور یہ بہت تھوڑی ہے، بڑی مشکل سے. جی سر یہ جو آپ کے والی اگزامپل ہے اس کی والمقیمون الصلاۃ، اس میں ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ ہم الصلاۃ کو حال نہیں لیں کہ وہ اس حال میں کہ انہوں نے نماز قائم کی ہوئی تھی؟ ہم نے اس کو اسم الفاعل مشتقات کا کیسے ہمیں پتا چلے؟ الصلاۃ کو حال کیسے بنائیں گے؟ والمقیمین اور قائم کرنے والے اس حال میں کہ نماز ہے، اور ذوالحال بھی اور معرفہ بھی ہے، ال بھی ہے، قائم کرنے والے نہیں. دیکھیں نا، المقیمین تو ہو گیا وہ سب قائم کرنے والے، اس کو اگر آپ وہ سب کو ذوالحال بنائیں تو الصلاۃ کو حال کیسے بنے؟ الصلاۃ نماز کوئی حالت تو نہیں ہے نا، نماز یہاں پر ایز اے آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. لوگ اس حال میں تھے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت اس پوزیشن میں تھے. وہ تو مقیمین کو جو ہے نا اس کو حال بنا سکتے ہیں ہم، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز قائم کرنے کی حالت تھی ان کی. مقیمین یہ قائم کرنا یہ ایک حالت ہے، قائم بیٹھنا، کھڑے ہونا، رکوع کرنا یہ حالت ہے. صلاۃ بذات خود تو کوئی حالت نہیں ہے. اسی طرح کی اگلی مثال موتون الزکات ہے، تو زکوٰۃ تو کوئی حالت نہیں ہے نا. ہاں ادائے زکوٰۃ تو حالت ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ ایک حالت ہو سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ بذات خود، زکوٰۃ کیا ہے؟ چند روپے ہیں جو آپ نے دینے ہیں، تو زکوٰۃ کے روپے پڑے ہوئے تو وہ حالت تو نہیں ہے. سر تو بس یہ کانٹیکسٹ سے ہی پھر ہمیں اور میننگ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا، کانٹیکسٹ اور میننگ سے ہی یہ چیزیں ساری بات آئیں گی، اور جب آئیں گی اس کو ہم بار بار ریوائز کرتے رہیں گے، اس لیے اس سے آگے چلتے ہیں. غیر مشتقہ جو ہیں یہ بہت سارے ہیں، یہ کبھی ماضی کا دیتے ہیں معنی، کبھی مضارع کا، تعداد بہت زیادہ ہے، ہم قرآن والے دیکھیں گے تو یہ میں اس کو جو ہے نا اسکپ کر رہا ہوں، یہ ہم یہاں پہ آ جائیں. غیر مشتقہ کی مثالیں جو ہے نا وہ میں نے چھوڑ دی ہیں، اس کو ہم بعد میں جب پڑھیں گے تو اس وقت دیکھتے رہیں گے. اب یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. اسماء کے لیے آنے والے حروف عاملہ بہت سارے ہیں جن میں سے ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے حروف جارہ پڑھے، فی کا ترجمہ ساتھ، فی میں، الا، طرف، علا، پر، لام یلی لیے یا کے لیے، من سے یا میں، ان کا معنی سے، واو کا معنی قسم، تا قسم کے لیے، کاف تشبیہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کے یہ سارے 11 ہیں. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ہیں تو زیادہ تعداد میں، لیکن قرآن میں یہ 11 استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں واو اور جو ہے وہ صرف واو ہی ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نے واو اور لام اور حتیٰ یہ ہمیں دوسری جگہوں پر بھی نظر آئیں گے، تو اس کو ذہن میں رکھنے. باقی تو سارے خاص ہیں، صرف اسمی کے ساتھ آئیں گے. واو قسم والا اسمی کے ساتھ، جب قسم کے لیے آئے گا وہ اس کے علاوہ بھی آ سکتا ہے، عطف وغیرہ کے لیے ہم نے پڑھا تھا. حتیٰ فعل مضارع کے ساتھ بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کی بھی آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اور لام بھی جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟
یہ حروف جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس کے لیے اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے, کیا عمل کرتے ہیں اس اسم میں؟ جر دے دیتے ہیں. جر کی حالت میں چلا جاتا ہے وہ اسم, مجرور حالت ہو جاتی ہے. اور جر کی مختلف صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. جر کی حالت ہمیں کبھی نظر آئے گی زیر کے ساتھ اسم کے آخر میں زیر آ رہی ہوگی, کبھی ہمیں جر نظر آئے گا کہ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہوگا, کبھی یا کے ساتھ ابھی بکر. اس طرح کی مثالیں ہم کر چکے ہیں. اور نصب دینے والے جو اسم کو نصب دیتے ہیں ہم نے انا, انا, کانا, لیتا, لاکنہ, لعل وغیرہ ہیں. یہ حروف ناصبہ ہیں. انا کا معنی بے شک, انا کا معنی کہ بے شک, کانا گویا کہ, لیتا کاش, لاکنہ لیکن, اور لعل شاید. یہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں. اور جملہ اسمیہ پر آنے کی وجہ سے جملہ اسمیہ کا یہ بک کا لیسن نمبر 35 ہے. شروع کی جو بات ہم نے کی ہے وہ وہاں بک میں نہیں ہوگی, وہ آپ کو سلائیڈز بھیج دی جائیں گی. اب جو باتیں آگے ہو رہی ہیں یہ ساری آلموسٹ لیسن نمبر 35 جو آخری لیسن ہے اس میں سے کی جا رہی ہے. تو یہ حروف جب اس جملہ اسمیہ پر آتے ہیں تو پہلے اسم کو نصب دے دیتے ہیں. یہ ہم کسی 4 میں بھی 5 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد فعل ہے. فعل کے عوامل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. فعل میں کچھ جزم دینے والے ہوتے ہیں, کچھ نصب دینے والے. تو یہ ہیں جزم دینے والے. لم نہیں کا معنی دیتا ہے, لما ابھی تک نہیں, لی چاہیے, اس کو کہتے ہیں لام امر. فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ فعل امر کی وجہ سے, لام امر کی وجہ سے فعل مضارع جزم کی حالت میں چلا جاتا ہے. لا نہیں والا. اسی طرح ان, من, ما اور اینما, یہ چاروں شرط کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر, یا جو کوئی, جو کام, جو چیز, یا جہاں کہیں بھی, یہ جو ہے وہ شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جس کو ہم نے کسی 4 میں پڑھا تھا. یہ کیا ہوتے ہیں, کون سا والا ہے, چھری والے یا تھوڑی والے؟ تھوڑے والے, چھری والے, چھری والے ہیں, تھوڑے والے نہیں ہیں. ڈبل چھری, ڈبل چھری. یہ شرط والے جو ہیں ان کو کہا تھا کہ یہ ڈبل چھری والے ہیں. ٹھیک ہے. اور نصب دینے والے ہے جی سر. ایک آپ نے پیچھے والی سلائیڈ میں ہے اینما, تو ایک اینا بھی تو ہوتا ہے, وہ سیم اس کا میننگ ہوتا ہے؟ اینا تو کوسچن کے لیے ہوتا ہے نا. اچھا, یہ اینما ہے جہاں کہیں بھی. ٹھیک ہے. ہم نے بولا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کرو گے تو وہاں تمہیں اللہ کو پاؤ گے. تو تولو اصل میں تولونا تھا, تو اس نے جزم دے دیا. نصب دینے والے جی. یہ جو پچھلی سلائیڈ پہ لی تھا وہ تھا ول یا فل, اور فل یا فل وہی والا ول یا فل والا. اور خالی لی سے تو سر لی یا فلا ہوتا تھا نا, وہ نازبہ تھا نا. خالی لی بھی ہو سکتا ہے نا. پہلے مضارع کے شروع میں خالی لی 2 معنوں میں آ سکتا ہے, یا تاکہ والا معنی دے گا, اور یا جو ہے وہ چاہیے والا معنی دے گا. چاہیے والا معنی دے گا تو لام امر ہوگا. لیفعل خیرا, اسے بھلائی کرنی چاہیے, اچھائی کرنی چاہیے. لیفعل خیرا, ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی ہم نے پڑھا تھا کسی 4 میں بھی کہ موسٹلی یہ واو یا فا کے ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے. ول یا فعل یا فل یا فعل آ رہا ہوتا ہے. اور سر تاکہ والا جو ہے وہ نازبہ ہوتا ہے, لیکن وہ نصب والا یا فلا ہی ہوگا. وہ اس کو لام تعلیل کہتے ہیں نا, لام تعلیل یا لام کئی. جی, اس لام کو جو تاکہ والا ہوتا ہے, تاکہ کا لفظ جو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لام جو ہے وہ علت بتا رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں لام التعلیل. تو یہ ان, لن, کئی, اذن, لی اور حتی. اس میں ان, لن, لی اور حتی یہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں. کئی اور اذن جو ہے وہ ہمارے سامنے نئے نظر آ رہے ہیں. اور آئی تھنک اذن اس صورت میں تو کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا قرآن میں, اور کئی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. کئی لا یکون دولتن ایک جگہ پر آیا ہے. کئی لا یکونا, یکونو سے یکونا ہو گیا کئی کی وجہ سے. یہ ایک نوٹ لکھا ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لام جو ہے تاکہ والا اور حتی, ان کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے. لام اور حتی کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے, معذوف ہوتا ہے. یعنی اس صورت میں جب ہم مثلا لیفعل ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں یفعل نصب کی حالت میں آیا ہے. کیوں؟
کیونکہ اس سے پہلے لام ہے جس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے. ابھی تک ہم یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے تاکہ والا لام لگا ہوا ہے اس لیے یہ نصب کی حالت میں ہے. وہ ایک ڈائریکٹ ہم کہہ دیتے تھے. اب اس کو تھوڑا سا مزید کھولیں گے, ایک سٹیپ اور جائیں گے کہ اس سے پہلے لام ہے جس کا ترجمہ ہم تاکہ کرتے ہیں, تو لام تاکہ والے کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے فعل مضارع کو نصب دے دیتے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یس سر. اسی طرح حتیٰ کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے. حتیٰ کے بعد اگر فعل مضارع آتا ہے تو اور وہ نصب کی حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حتیٰ کے بعد ان چھپا ہوا ہے جس نے فعل مضارع کو نصب دے دیا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ افعال کا اعراب صرف فعل مضارع میں ہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے, صرف فعل مضارع پہ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رفع کی حالت ہے, یہ نصب ہے, یہ جر ہے, یہ جزم ہے. ماضی یا امر وغیرہ کے بارے میں تو ہم یہ بات نہیں کرتے. جی سسٹر ہمیرا آپ کا کوشچن ہے. جی سر, یہ ان کس طرح چھپا ہوا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا مطلب یہ کہ لکھا ہوا نہیں ہے, بس انڈرسٹوڈ ہے. دیکھیں لفظ اگر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, لفظ لکھا ہوا ہے لی یفعل, یہ اصل میں ہے لی ان یفعل, یوں ہے, اس کو چھپا دیا ہے اور یہ چھپانا ضروری ہوتا ہے موسٹلی. اس میں کیا مصلحت ہے کہ اس کو جو ہم کہیں کہ یہ چھپا ہوا ان ہے, اس میں کیا ایک کوئی مصلحت ہے کہ ہم اس کو خوبصورتی ہے. ابھی آگے ایک مصلحت آئے گی, میں اس سے پتہ چلے گا. اگر آپ لوگ توجہ پوری رکھیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے اچھا یہ مصلحت تھی. جی سے سر حفصہ. صرف آپ نے لاسٹ لیکچر میں ایک بتایا تھا فا سببیہ, وہ بھی تو یہی اس میں جی وہ بھی ہے, وہ یہاں پر نہیں ہے, سوری رہ گیا. جزاکم اللہ, آپ نے یاد کروا دیا. وہ بھی آ جائے گا. فا سببیہ ہے, اس کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی نصب کے لیے ہوتا ہے. تو فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب کی بحث سے خارج ہیں. اب یاد رکھیں کہ لم مضارع کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے, لیکن مضارع کو ماضی کہتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فعل ماضی بن گیا ہے, وہ ہے مضارع ہی, معنی ماضی کا دے رہا ہے. اسی طرح جب لن فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو فعل مضارع میں دو معنی تھے, پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. تو اس میں سے پریزنٹ والا میننگ ختم ہو جاتا ہے, صرف فیوچر کی بات کرتا ہے. یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے, پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کئی دفعہ. ٹھیک ہے, فعل مضارع میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کہ یا اس کو پریزنٹ کی بات کریں گے یا فیوچر کی کریں گے, لیکن جب لن یفعل ہوگا تو پھر پریزنٹ والا معنی ختم ہو جائے گا, صرف فیوچر کی بات ہوگی. اور ان یہ ہے, ان جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اسے مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ان پلس فعل مضارع کو مصدر مؤول کہتے ہیں. یہ ہے امپورٹنٹ چیز, اور اسی میں آپ کو وہ جو ہے نا جو ابھی بات کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں ان چھپا ہوا ہے. دیکھیں چلیں یہ ٹاپک کو پہلے دیکھ لیتے ہیں سلائیڈز, اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل پر, اس پر جاتے ہیں. ٹیبل میں پڑھیں گے تمام مصدر, عام مصدر کہلاتے ہیں. ہم نے پڑھا نصر ینصر نصر, فتح یفتح فتح, ضرب یضرب ضرب, اس طریقے سے پڑھا. لیکن ایک مصدر کی اور ٹائپ ہے جس کو کہتے ہیں مصدر مؤول. مصدر مؤول کیا ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ ان آئے, یا ایک اور لفظ ہے ما, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب کہیں یہ آتا رہے گا آیات میں, تو وہاں ہم ڈسکس کریں گے. یہ ان اور ما کی یہ خاصیت ہے, بعض جگہوں پر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو کے ساتھ مل کر مصدر والا معنی دے رہے ہوتے ہیں. ہر سادہ مصدر کو مصدر مؤول میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, اس طرح ہر مصدر مؤول کو سادہ مصدر بنایا جا سکتا ہے. آگے پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہے ان تصوموا خیر لکم, ان تصوموا خیر لکم. اب یہ ان آیا اور اس سے پہلے فعل مضارع ہے, توجہ کیجیے گا, پوری توجہ چاہیے آپ لوگوں کو. ان آیا اور ان کے ساتھ فعل مضارع آیا. ان پلس تصومون, ٹھیک ہو گیا. اب تصومون ان کو فی الحال بھول جائیں. تصومون اس میں ایک تو فعل ہے,
اس کا فائل کیا ہے؟ واو نون نہیں. اور یہ واو ایکچولی اس واو سے مراد کیا ہے؟ تصومونا، سامنے کی بات ہو رہی ہے. انتم، ٹھیک ہو گیا، انتم. تو اب اس کو اگر ہم لیں تو ساما یا سومو کا مصدر کیا ہے؟ ساما یا سومو، سم، صائم، ایش، مصدر کیا تھا؟ سیام. سیام آئے گا نا، سیام، روزہ رکھنا. تو اس میں گویا کہ معنی ہے تصومونا. انتصومونا کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے جو لفظوں کو ترجمہ کیا ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کہ تم سب روزہ رکھو، کہ تم سب روزہ رکھو. انتصومو خیر لکم کا ترجمہ کریں گے کہ تم سب روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ایک جملہ اردو میں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بہت زیادہ الفاظ کو شامل کر کے اس جملے کو کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ بجائے اس کے سیدھا سیدھا کہہ دیں تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. ایک یہ ہے یہ کہ تم روزہ رکھو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہ زلزال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. آپ لوگوں کو محسوس ہوا کیا سر زلزلہ آیا؟ جی مجھے تو محسوس ہوا اچھا خاصا. آج دوسری دفعہ. سر پیچھے آپ کے جو وہ کوئی کپڑا ہے وہ کچھ وہ پیچھے ہلا، پتہ نہیں پہلے بھی شاید ہوا سے ہل رہا تھا. وہ تو فین بھی چل رہا ہے. اچھا لیکن ابھی تو زلزلے کی وجہ سے ہوا تھوڑا سا. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا جی ہمیں تو تم روزہ رکھو. سوری سر میں کہتا ہمیں تو جھٹکے آپ کے کوئز اور آپ کے ہوم ورک سے ملتے ہی رہتے ہیں. آپ کو ایک ملے تو آپ گھبرا گئے. نہیں یہ زلزلے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، سب کی عافیت رکھے. اچھا جی ایک جملہ یہ ہے کہ یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور دوسرا جملہ ہے تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے. سوری جی سر، لیکن پہلے ایک ہی والے میں مطلب ذرا نظر آ رہا بات ہے. گھما پھرا کے کی گئی ہے، دوسرے میں ذرا تھوڑی ذرا آسان جملہ ہے نا، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور دوسری جگہ کہا کہ یہ کہ تم سب روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ اس کو چھوڑ دیں، پہلے والے کو دیکھیں. یہ کہ تم سب روزہ رکھو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اور دوسرا تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا کہا گیا ہے یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے. یہ ہے انتصوم. سر روزہ رکھو نہیں، روزہ رکھو کس کو کہیں گے ہم، یا اس کو یہ کہیں گے کہ تم سب کا تم سب روزہ رکھو گے یا رکھتے ہو؟ نہیں، ان کے بعد تو ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے نا. ان کے بعد تو ہم کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم یہ بہتر ہے. رکھو گے امر کے معنی میں دیکھیں ترجمے کو. تو ان تصوموا یہ ہے یہ کہ تم روزہ رکھو، اور اس کو اس فارم میں اگر کہنا ہو تو یہ کیا ہے؟ صیامکم، تمہارا روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ ان تصوموا اور صیامکم یہ دونوں سیم ہیں، ایک ہی معنی دے رہے ہیں. یعنی اس کو ان تصوموا کا ترجمہ ہی یہ والا ترجمہ کر لینا، یہ جو ہے وہ زیادہ رواں ترجمہ جب ہم کر رہے ہوں گے تو یہ یوں ہو جائے گا تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے سر تو یہ ہم نے اس کو امر بنا دیا انتصومو، یہ ہم نے اس کو پریزنٹ امر نہیں ہے نا. امر کیسے؟ امر میں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب روزہ رکھو. تو سر یہ آپ نے یہ تو لکھا ہے کہ تم سب روزہ رکھو، یہ کہ تم، ہم اس کو یوں نہیں لکھ رہے ہیں، ہمیں لکھنا چاہیے کہ تم روزہ رکھو گے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس کا میں ٹرانسلیشن رکھو گے آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ لے لیں. یہ کہ تم روزہ رکھو اس میں امر والا تو ترجمہ نہیں ہے.
मेरा नहीं ख्याल। आप लोगों को किसी और को फीलिंग आ रही है अमर वाली? नहीं सर। जी सर मुझे भी लगा है। नून ड्रॉप हो गया इस वजह। मुझे भी लगा है सर ये अमर है। ये देखें, एक आप बात करते हैं, किसी को कहते हैं तुम घर जाओ ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तो इसमें उसको डायरेक्ट हुक्म तो नहीं दिया जा रहा होता ना, वो तो तुम्हारा वो तो ये तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि रोजा रखना बेहतर है तो तुम्हें रोजा रखना चाहिए। अगर तुम रोजा रखो तो मशवरा दिया जा रहा है जी। सजेस्टिव है ना जी। लिहाज से अमर बन रहा है, मफहूम इसका अमर के आने में दे मफहूम अमर वाला जो बनता है वो तो अलग चीज है ना, वो तो कॉन्टेक्स्ट की वजह से आ रहा है, अदरवाइज तो ये ऐसा नहीं है। अदरवाइज ये के जो है ना, ये के मफहूम चेंज कर रहा है। वही ना, वो तो अन का तर्जुमा हम ये के कर रहे हैं ना। नहीं, उसकी वजह से जुमले का मफहूम चेंज हो रहा है। ये कि तुम रोजा रखो एक प्रपोजल दी जा रही है जी, नसीहत की जा रही है, ये नसीहत की जा रही है और उस पे सजेशन है कि ये बेहतर है तुम्हारे लिए। क्योंकि दूसरा जो नीचे वाला जो है ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, बेशक जुमले का मीनिंग सेम है, लेकिन ऊपर वाले में ये बाकायदा नसीहत है और उसको बेहतरी की तरगीब दी जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तर्जुमे के हिसाब से देखें तो इस जुमले को अगर हम देखें तो इसमें कंफ्यूजन भी आ रही है ना, कि हमें यहाँ पर जनरल छोड़ना है। तर्जुमा जब हम करेंगे तो ये जनरल छोड़ा जाएगा, इसलिए सिंपल इसका तर्जुमा कर दिया जाएगा अनतसूमु खैरुल लकुम, तुम्हारा रोजा रखना ये बेहतर है कि तुम रोजा ना रखो इससे। अब वो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि जब ये कहा जा रहा है कि दो काम है इसमें से एक बेहतर है तो तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है। और इसकी आगे कुछ मजीद मिसालें भी आएंगी इसी तरीके से। अच्छा, इसको कहेंगे क्या? अच्छा, अब जब ये अंतसूमु सियामुकुम की तरह हो गया और ये मस्तर मुअव्वल बन गया, जी शफीक सत्ती साहब। सर उसकी ट्रांसलेशन तो वैसे ही करेंगे ना कि मतलब कि तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। ट्रांसलेशन तो छोड़ देंगे, के छोड़ देंगे, सिंपल तर्जुमा होगा तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, के को छोड़ देंगे। अंतसूमु के साथ भी यही ट्रांसलेशन होगी जी, अंतसूमु की ट्रांसलेशन भी यही होगी। अंतसूमु अन के बगैर तसूमुना था, तसूमुना फेल है, और ये अभी हमने प्रैक्टिस कर ली। और इसका फाइल वाव है जो अंतुम पर दलालत करता है। और अन, अच्छा ये बनता कैसे है? इसको बनाते यूं है कि अन मस्दरिया के बाद आने वाला जो फेल मुदारे है उसका मस्दर ले लेते हैं, और जो फेल का फाइल था जैसे अंतुम है इसको बतौर मुदाफ इलैहि ही ले लेंगे। तो वो जो मीनिंग निकलेगा उसी मीनिंग को हम अंतसूमु का मीनिंग भी ले लेंगे। सियामुकुम तुम्हारा रोजा रखना, इसका तो सियामुकुम तुम्हारा रोजा रखना, अंतसूमु इसका तर्जुमा भी यही है, तुम्हारा रोजा रखना। रवा तर्जुमे में, रवा तर्जुमे में जब हम देखेंगे तो जो तर्जुमा सियामुकुम का हो रहा है तुम्हारा रोजा रखना, वही तर्जुमा अंतसूमु का हो रहा होगा। सर रवा तर्जुमे में अन का तर्जुमा करना जरूरी नहीं है? रवा तर्जुमे में तो नहीं है ना, बहुत सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। देखिए इसको क्या कहेंगे? इस सूरत में हम कहेंगे अंतसूमु, ये मस्तर मुअव्वल बना और ये मुब्तदा बन गया है और खैरुन इसकी खबर बन गई है। ये था एक इम्पोर्टेंट चीज, एक बात। और दूसरी बात, अभी हमने पीछे बात की कि ये जो ली और अन वगैरह है, ली और हत्ता, इसके बाद अन छुपा हुआ होता है जी, ठीक है। ली और हत्ता जो है, ली और हत्ता बेसिकली ये हुरूफ जारा में से हैं। असल में ली और हत्ता हुरूफ जारा में से हैं, ठीक है। अब हुरूफ जारा में से जब ये हैं तो हुरूफ जारा की खासियत है कि वो हमेशा इसम ही के साथ आते हैं, ठीक है क्या? लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं लितफ़अला लिखा हुआ है, इसके बाद ये फेल आ गया। तो अब क्या करें? इस लाम को क्या कहें? ये लाम हरफे जर जो है वो फेल के साथ आ गया। तो इस एतराज से गोया बचने के लिए हम कह देते हैं कि ये लाम जो है
یہ ان تفعلا کے اوپر آ رہا ہے، اور ان تفعلا جو ہے وہ ان تفعلا از اکول ٹو، ابھی ہم نے کیا کیا تھا، لی کا، یہ ہے اس معنی میں آ رہا ہے لتفعلا تاکہ تم کرو، دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، تمہارا کام کرنا، تو لتفعلا تمہارے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ حتیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، حتیٰ بھی حرف جر ہے، بیسیکلی اس کو اسم پر آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ان اسی لیے مان لیتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والا فعل مضارع مصدر مؤول بن جاتا ہے، اور اس سے اوپر پھر حرف جر بھی آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ بات آئی ذہن میں؟ سر ایک کوشچن ہے سر، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، تو چینج کیسے کریں گے؟ یعنی کہ ہم فار ایگزامپل قرآن میں ایک گیون ہوگا تو ہم نے ایزیوم کرنا ہے کہ اس کا یہ اس کے ایکویلنٹ، یہ اگلی سلائیڈ پہ تھوڑی سی پریکٹس ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک، یہ دیکھیں، اچھا یہ تو ما موصولہ آ گیا۔ ما موصولہ کو تو ہم جانتے ہیں کہ ما موصولہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ما موصولہ اس کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اسی ما کی طرف، اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ یہ ہے ان تصوموا، تو ان تصوموا کا مصدر والی فارم میں اگر ہم کنورٹ کریں تو یہ بنے گا صیامکم۔ ان یضرب ہے، تو اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو یہ کیسے بنائیں گے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، قرآن میں پڑھا ہم نے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، نہیں جو ہے وہ عار محسوس کرتا، ان یضرب مثلا ما، وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، ضرب ہو جائے گا کا یضرب ہو، یضرب میں فاعل کیا ہے، یضرب میں ہوا، یہ بن جائے گا، پھر اس کا کیا بنائیں گے، ان یضرب سے ضربہ، صحیح بنا رہے ضربہ۔ اگلا دیکھیں ان یکفروا، یکفرون میں فاعل کیا ہے، ہم، تو یکفروا کے لیے ہمیں بنانا تو پھر کیا بنے گا، ایک اور ہے ان یعمر وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، تو عمر یعمر مصدر کیا ہوگا، کون سا پیٹرن ہے یہ جو عمر یعمر، علامہ تفیل تفعیل کا پیٹرن ہے، تو یعمر سے مصدر کیا بنے گا، تعمیر، اور یعمر کے لیے نائب الفاعل کیا ہے یہاں پہ، بن جائے گا۔ اچھا یعنی مصدر نکال کے اس کے ساتھ اس کا جو فاعل لگا لیں، اس کے فاعل کے طور پر جو آ رہا ہے اس کی ضمیر کو مضاف الیہ بنا لیں۔ یہ ایکچوئل پریکٹس جو ہم نے کرنی ہے اگلے آیات پر جو وہ یہ کرنی ہے، باقی وہ کیسے بنا، اس کو کیا بنائیں گے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ تو سمپلی کہہ دیں گے کہ یہ ان تصوموا، جیسے دیکھیں جب مصدر مؤول بن گیا نا، صیامکم کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، بتائیں جملہ ہم نے دیکھا صیامکم خیر لکم، مصدر مبتدا بن سکتا ہے، تو ان تصوموا جو مصدر مؤول ہے یہ مبتدا کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، ان تصوموا خبر کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، ان تصوموا بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ اور جتنے بھی ان کی خبر رفع کی حالت میں ہے، تو جن جن جگہوں پر اسم آ سکتا ہے، عام اسم جن جن جگہوں پر مصدر استعمال ہو سکتا ہے، وہاں پر مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے استعمال۔ تو سر مجھے تو سمجھ آئیے ایک چیز کہ ہم لوگ اس لیے یہ بناتے ہیں صرف ترجمے کو روا اس کے بنانے کے رواں کرنے کے، بالکل اصل تو یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ترجمے کو رواں کر سکیں، مصدر مؤول سے دوسرا مصدر بنا۔ یہ جو ہم نے ابھی مصدر مؤول لکھا ہے یہ ہمارے وہ ہوں گے ایزیوم ہم لوگوں نے کرنے کی، یہ ہوگا اس کو ہم نے یہ جو ہے نا ان تصوموا ان یضرب ان یکفروا، یہ ہے مصدر مؤول،
इनको कहेंगे ये मस्तर मुअव्वल है। और इनमें से जो आम मस्तर की तरह इसको कन्वर्ट किया हमने वो ये आगे सियामुकुम दरबुहु कुफ्रुहुम। तो सर ये इराबी हालत अगर हमने बयान करनी होगी तो फिर वो ये ब्लू वाले जो हैं इनको लिख के उसकी बताएंगे कि नहीं, इराबी हालत अगर आएगी तो इसी की आएगी। अंतसुमु के बारे में ये हम कहेंगे कि ये मस्तर, देखें इसमें फिर दो हालतें हो जाएंगी ना। एक तो होगी तसूमु बतौर फेल, इसकी क्या हालत है, तो बतौर फेल अन आने की वजह से ये क्या बन रहा है, तसूमु नसब जज़म, सर नसब बन रहा है, नसब बन रहा है। लेकिन अन तसूमु ये पूरा जब मिलेगा तो कहेंगे ये मस्तर मुअव्वल, रफा है, नसब है, जर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे अभी ऊपर बात की थी अन तसूमु खैरुल लकुम में कहा था कि अन तसूमु मुब्तदा है, तो अन तसूमु जब मुब्तदा है तो उसको हम कहेंगे फी महल्ले रफा मुब्तदा, मस्तर मुअव्वल फी महल्ले रफा मुब्तदा, और खैरुन उसकी खबर बन जाएगी। नहीं समझ इससे सर मारिया सर आपने ये दोबारा बोलिए, मस्तर मुअव्वल फी महल्ले मरफू, फी महल्ले रफ, फी महल्ले रफ, मुब्तदा। जी सर मारिया। हमने ये हो तो ये फाइल नजर, अन ना हो तो ये फेल नजर आ रहा ना, यकफुरु। जब अन आ गया तो ये मस्दर मुअव्वल, ये इसम के उसमें चला गया। मुअव्वल कहते हैं ना, मुअव्वल अव्वला युअव्विलु, इसका मस्दर क्या आएगा, अव्वला युअव्विलु का। छह चाबियां पूरी करें, अव्वला की 6 चाबियां पूरी करें। अव्वला युअव्विलु, मुअव्वलुन, तवय्युलतुन, पता नहीं सर इस तरह यूज। कौन सा पैटर्न है, पैटर्न कौन सा है, तदब्बरा का पैटर्न। तदब्बरा के पैटर्न में ता आती है, इसमें ता कहाँ पे है, अल्लामा है। तो इश्तियाक साहब आप बताना चाह रहे हैं, बताएं जरा। सर मेरा क्वेश्चन तो ये था कि ये मुअव्वल जो है और गैर मुअव्वल भी, वो इनमें फर्क क्या है, मुअव्वल क्यों कहते हैं हमें से, इसके अगेंस्ट क्या बताना चाह रहा था, ये 6 चाबियां इसीलिए करवा रहा था। उलमा के पैटर्न से मस्तर किस तरह आता है, अल्लम युअल्लिमु, तवील, अल्लिम, अल्लम और तवील। अब आ गया ताबील। ताबील हम इस्तेमाल करते हैं, तावील तो डिफरेंट हो गया। तावील करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं तावील। यस इस्तेमाल होता है उर्दू में, ये बताएं। यस जी सर होता है। इसको कहते हैं तावील, बहाने बनाना, क्या इसकी बहाने बनाना, कोई हीला कर लेना, असल चीज कुछ और थी उसको घुमा फिरा कर कुछ और कर देना, यही होता है ना। हाँ जी सर। तो अन-तसूमु में भी यही हो रहा है ना कि तसूमु असल में तो फेल है, इसको घुमाकर मस्तर बना दिया है। मुअव्वल जिसको घुमाकर ले आए हैं, मस्तर तो है लेकिन इसको घुमाकर मस्तर बनाया है, असल में तो ये मस्तर नहीं है, असल में तो ये फेल है। सिंपली हम ये कह सकते हैं ना कि मुदारे से पहले अन हो तो वो मस्दर मुअव्वल है, मस्तर मुअव्वल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सिंपली तो जिस जगह पर बाकी मस्तर, जिस जगह पर आम मस्तर जो गैर मुअव्वल जिसको कह रहे हैं, जिन जिन पोजीशंस में वो आ सकता है उसी जगह पर मस्तर मुअव्वल भी आ सकता है। ये बात असल समझने की है। सही है, ठीक हो गया। सिस्टर मारिया कुछ जी बात सर। करना चाह रही थी, 2 दफा उन्होंने बात करके फिर छोड़ दी। जी सर मेरा यही था क्वेश्चन कि है ये फेल ही, लेकिन इससे शुरू में जो अन आएगा उसकी वजह से ये मस्दर मुअव्वल होगा। सेकंड पॉइंट ये कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की आसानी के लिए ये हम कर रहे हैं, इसको ऐसे समझ रहे हैं, ये जो हमने ब्लू वाले बनाए हैं, जैसे अंतसुमु से सियामुकुम है, सिर्फ उसको उसका तर्जुमा समझने के लिए हमने इस तरह से किया है ना। जी तर्जुमा समझने के लिए किया है। ठीक हो गया।
باقی یہ پریکٹس ہم جہاں پر کہیں آئے گا مصدر مؤول تو ہم اس پریکٹس کو خیر کریں گے صحیح کہ اب یہ مصدر مؤول ہے تو بتائیں ذرا اس کو کیسے لے کر جائیں گے اصل مصدر میں. سر یہ ضروری ہے کہ یہ ظاہر ہو ان عبارت میں ظاہر ہوگا کہ یہ وہ لی اور حتی والی صورت میں نہیں بھی ہوگا نا, ان میں چھپا ہوا ہوگا. حتی اور لی میں لی اور حتی میں چھپا ہوا بھی ہوگا تو اس میں بھی ہم یہی کہیں گے نا کہ وہ اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے اور اسی حساب سے تو وہ ہوگا نا. دیکھیں لی صیامکم ہو سکتا ہے لام اور صیام مجرور ہو جائے گا. لی صیامکم تمہارے روزہ رکھنے کے لیے, یہ ٹھیک ہے لام حرف جر اور صیامی مجرور ٹھیک ہے. تو لی ان تصوموا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے. لی ان تصوموا جی سسٹر. سر ان تصوموا کو ہم آپ نے بتایا کہ مبتدا لے سکتے ہیں نا, اور سیامکم جو ہے سر اس میں ہم صرف سیاموں کو پھر مبتدا لیں گے اور کہیں گے کہ وہ ہوا مضاف. وہ تو ایسے ہی ہوگا, آپ کہیں گے کہ اصل میں تو مبتدا سیام ہے اور وہ مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. سر جیسے سیامکم میں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے اور سیامو جو ہے وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ نے کہا. مطلب اگر جملہ ہے سیامکم خیرن, آگے خبر لانی ہوگی نا, اکیلا تو یہ مرکب اضافی ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سر یہ لی اور حتی والے جملے بھی مصدر مؤول بنیں گے یا وہ نہیں بنتے, صرف انا والے بنتے؟ ان والے بنیں گے اور ایک دوسرا ساتھ لکھا ہوا تھا ما مصدریہ ہوتا ہے, وہ ہم بعد میں جب آئے گا پھر دیکھیں گے, ابھی نہیں کرتے اس کو. جی آئی تھنک یہ سسٹر راشدہ ہیں آئی فون. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کہنا چاہتی ہوں اس کا آسان طریقہ یہ کہ اسے حرف مصدر کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. مطلب اگر ان ہے پلس فعل ایکول ٹو مصدر مؤول بنے گا, اور یہ پھر مصدر مؤول جملے میں مبتدا بھی بنتا ہے, خبر بھی بنتا ہے, فاعل بھی بنتا ہے, مفعول وغیرہ بھی بن کر استعمال ہو سکتا ہے. جی مختلف صورتوں میں. بالکل جزاکم اللہ. سسٹر نے اس کو تھوڑا سا مزید آسان کر دیا. آئی تھنک اب تو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. ابھی تو ہے جب آئے گا سر, جب آئے گا کوئز آئے گا نا پریکٹس سمجھ آئے گا. جی پریکٹس سے انشاءاللہ یہ ساری دور ہو جائیں گی. ابھی تو ہے. ابھی چلیں آگے چلیں, دیکھتے ہیں جب آیات آتے ہیں. حروف ندا بہت سارے ہیں, یا آیا حیا آئی آئی یہ سارے آتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یا ہے, اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. جس کو پکارا جائے اس کو منادہ کہتے ہیں. اگر مفرد ہو تو اسم مبنی علی الضمہ ہوتا ہے جیسے یا آدم, اور اگر یہ مضاف ہو تو نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے یا اہل الکتاب. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ سب ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اور جمع مذکر سالم یا تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے, جیسے ہمیں نظر آتا ہے یا بنی اسرائیل. کوئی کنفیوژن تو نہیں اس میں؟ نہیں سر. چلیں پھر آگے. کچھ حروف ہیں جو مستقبل کا معنی دے رہے ہوتے ہیں, فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. سین, سوفا اور لن. سین مستقبل قریب کے لیے ہے, سوفا مستقبل بعید کے لیے, اور لن ہرگز نہیں مستقبل میں نفی کی تاکید ہوتی ہے. یہ بھی اوکے ہے؟ جی سر. اور نفی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ما اسماء اور افعال فعل ماضی کی نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لا اسباب میں پوری جنس کی نفی یا مطلق نفی کے لیے آتا ہے, اور فعل میں فعل مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کبھی عمل کر رہا ہوتا ہے کبھی نہیں کر رہا ہوتا. لم فعل مضارع کی نفی اور نفی ماضی میں لے جاتا ہے. لما یہ بھی فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو نفی کرتا ہے, اور بولتے وقت کی نفی. یہ ذہن میں رکھیے کہ لما ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے. جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت پھر وہ نفی والا معنی نہیں دے رہا ہوتا. لما جب فعل ماضی کے ساتھ آئے تو پھر وہ نفی والا معنی نہیں دے گا. لما جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تب وہ مضارع اس کے نفی کا معنی دے رہا ہوگا. سر یہ مجزوم کرتا ہے لما فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو جزم دیتا ہے. بالکل سر ماضی کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ماضی کے ساتھ لم آتا ہے تو کیا پھر اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لما جب کے معنی میں آتا ہے ماضی. سر جب لم ماضی کے ساتھ آئے تو اس کا مقصد لم ماضی کے ساتھ تو نہیں آتا نا, لما کی بات ہو رہی ہے. لما
नहीं पहले जो हुई है ना उससे ऊपर वाला लम तो माजी के साथ नहीं आएगा ना, लम सिर्फ मुदारे के साथ आएगा। कह रहे ना आप लोग तो माजी के साथ आ सकता है, लम्मा है वो, लम आ सकता है, लम नहीं आ सकता। अच्छा, लम खास है मुदारे के साथ। और लन फेल मुदारे की नफी मुस्तकबिल ताकीद। इन और हल ये भी बाज़ औक़ात नफी के लिए आते हैं, उस वक्त इनकी पहचान ये होती है कि उसी जुमले में आगे इल्ला भी आ रहा होता है, तो फिर ये नफी का माना दे रहे होते हैं। इन हादा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये मगर एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। इन हादा इल्ला, अब इन और आगे इल्ला आ गया, उस सूरत में ये नफी का माना दे रहे होते हैं। ये एक जुमला हालिया, इसकी आई थिंक 2 स्लाइड्स हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि हाल सिंपल जुमला एक लफ्ज होता है, हमने पढ़ा था काइमन, खाशिअन, राकिबन, इस तरीके से। लेकिन बाज़ औक़ात हाल जो है वो एक जुमले की सूरत में आ जाता है, तो उसकी कुछ ये शराइत हैं। हाल किसका होता है? जिसका हाल बता रहा होता है उसको कहते हैं ये साहिबुल हाल है। तो साहिबुल हाल मारिफा और नकेरा दोनों तरह से हो सकता है। अगर साहिबुल हाल मारिफा हो तो उसका जो हाल है वो जुमले की सूरत में भी आ सकता है। तो जब जुमले की सूरत में आएगा तो उसकी ये 3 सूरतें बनेगी, हम बाकी सारी छोड़ देंगे। वसलतु इला मक्का था वशम्सु तग़रुबु, मैं मक्का में पहुंचा जबकि सूरज गुरूब हो रहा था। तो यहाँ वाव जो है वो ये बता रहा है कि ये पिछले जुमले के साथ अटैच्ड है। ये तो आम मिसाल दी। कुरान से 2 मिसालें दी गई हैं। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकूना, अब यबकूना फेल और फाइल, यबकूना वो सब रो रहे थे या रोते हुए आए। तर्जुमा हम क्या करते हैं, वो आए अपने बाप के पास रात के वक्त रोती हुई हालत में। तो जाऊ का जो फाइल था ये साहिबुल हाल है, और यबकूना जो है वो जुमला फेलिया हाल बन रहा है। और ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, इसमें ला तक़रबू का जो फाइल है वो साहिबुल हाल है, और वाव हालिया, अंतुम सुकारा जुमला इस्मिया हाल बन रहा है। तो ये जुमला हालिया को भी हम बाद में मजीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ तारुफ करवाना था कि हाल जैसे एक लफ्ज हमने पढ़ा है वो होता है, ऐसे ही हाल जुमला भी हो सकता है। ये स्लाइड्स आज की बहुत ज्यादा थी, बहुत सारी चीजें जो है वो अभी हमने स्किप कर दी हैं, कट डाउन कर दी हैं। आगे चलते जाएंगे हम, जैसे जैसे प्रैक्टिस जो अभी तक हमने पढ़ा है पहले इस पर थोड़े से हम पक्के हो जाएं। फेल, फाइल, मफूल और जितनी किस्में वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आज के इसमें जो टॉपिक्स छोड़े हैं या हम हर क्लास में या 2-3 क्लासेस के बाद कोई एक नई चीज या बाकी चीजें जो पढ़ रखी हैं वो सारी अच्छे तरीके से अजबर हो जाएं जो ज्यादा आती हैं। फिर उसके बाद हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा मजीद रिवाइज करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आज कर दिया तो उसके बाद अब आपसे सवालों की बौछार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपसे बार बार रिवीजन आपको करवाते रहेंगे। तो टाइम हो गया है जी 7:20 हो रहे हैं। नमाज का वक्त लाहौर में शायद पहले से हो चुका है, माजरत उसके लिए। तो अब हम ब्रेक लेते हैं। 7:18 हो रहे हैं, तो हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 7:45 पे, और ब्रेक के बाद हम कुरान वाला हिस्सा अपना शुरू करेंगे। उसी वक्त फिर हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी अगर उसी वक्त कर लें। जी सर भी अपने पास नोट कर लें जो भी सवाल हैं। ब्रेक के बाद आए तो पहले क्वेश्चन ले लेंगे। सवाल नहीं था सर, मेरा ये था कि मेरी वो लाइट 7 बजे हमारी आई है तो मैंने तब ज्वाइन किया है। तो ये अगर स्लाइड्स, और मुझे नहीं पता आपने उससे पहले क्या पढ़ाया है, तो वो मैं आ जाएंगी। वो तो स्लाइड्स तो अभी क्लास के फौरन बाद भेज दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी कल तक इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी सर, जज़ाकल्लाह। रिकॉर्डिंग भी अगर जल्दी मिल जाए जी इंशाल्लाह। इस एग्जाम में तो नहीं आना ना याज वाला ग्रामर? एग्जाम तो अभी आएगा तो देखेंगे ना, वो उसमें ये वाली ग्रामर बता दीजिएगा ना। अभी तो ये वाली नहीं आएगी, बेफिक्र हो जाए, ये वाली नहीं आएगी सर से। आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? स्लाइड्स नजर आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जरा क्विकली आज कंप्लीट करेंगे ताकि हम
8:30 बजे तक कंप्लीट कर लें। कुछ थोड़ी सी मेरी भी मसरूफियत है, तो क्वेश्चंस अगर कुछ रह जाएंगे तो हम बाद में इंशाल्लाह कर लें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के और मजीद ताखीर के शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 27 के आखिरी 2 इशारे। तो इशारे ये 2 कौन से हैं? सौदा गुमराही और अजाब का। तो नेकी और बदी का बयान चल रहा है। असबाब हमारे सामने इसमें क्या नजर आ रहे हैं जी? असबाब हैं भी जाएगा। अब छुपाने वाले हिदायत के बजाय गुमराही खरीदने वाले हैं, और जो लोग अल्लाह की किताब से इख्तिलाफ करें वो दूर की गुमराही में हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें अल्लाह की किताब से इख्तिलाफ नहीं करना है। अल्लाह की किताब को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगियां गुजारनी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये स्लाइड्स ने इशू कर दिया। एक सेकंड, मैं फिर दूसरी स्लाइड खोल लेता हूँ। हम इससे पहले जो है वो तिलावत हम सुन चुके थे, तो इसलिए आज हम जो है ना वो डायरेक्टली आगे चलते हैं। चलिए, असल नेकी ईमान लाना और अल्लाह की राह में माल खर्च करना, नमाज कायम करना और ज़कात देना है, और वादों को पूरा करना और हर हाल में सब्र करना, ये हमारे लिए असबाब हैं इन आयात से। यही लोग सच्चे और तकवा इख्तियार करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 और 3, 6 नए अल्फाज हमें नजर आएंगे। बाकी सारे अल्फाज हम पढ़ चुके हैं पहले से। लफ्जी और तिलावत को अगर हम आज के लिए स्किप करें या चलें, मैं तिलावत कर लेता हूँ क्योंकि इस फाइल पे तिलावत नहीं प्ले की जा सकती, तो तिलावत मेरी सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरबु अद-दलालता बिल-हुदा वल-अज़ाब बिल-मग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन-नार ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم। तर्जुमा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है गुमराही हिदायत के बदले में। ये बात हम पहले QC34 में भी करके आ चुके हैं कि इश्तराऊ के बाद जिस लफ्ज के साथ बा लगा हुआ हो वो बतौर प्राइस उसका तर्जुमा किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने हिदायत इनके पास थी, ये देकर दलालत और गुमराही को खरीद लिया। इसी तरह मगफिरत का अपॉर्चुनिटी को छोड़कर उन्होंने अजाब खरीद लिया।
फमा अस्बरहुम अला नार, तो क्या ही हौसला और सब्र है उनका आग के ऊपर। हैरत का और ताज्जुब का इजहार। मा अस्बरहुम अला नार, उनका आग के ऊपर कितना ही सब्र और भरोसा है। और ये क्यों है? ज़ालिका भी अल्लाह, ये इसलिए है कि अल्लाह ने नाजिल किया है किताब को हक के साथ, और ये कि बेशक जो लोग इख्तिलाफ करते हैं किताब में वो दूर की मुखालिफत में है। तो किताबुल्लाह को छोड़कर अगर वो अपने ख्वाहिशात के पीछे चले हैं तो उन्होंने गोया गुमराही का और घाटे का सौदा किया। तो पीछे जो है वो बात हुई थी इससे पहले कि अल्लाह ताला इनसे कलाम भी नहीं करेगा और इनसे बात भी नहीं करेगा। तो अब उनके लिए क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही को खरीद किया, तो वह अल्लाह ताला इनसे इंतहाई नाराजगी और खफगी का इजहार करेंगे। और ऐसे उलमा और पेशवा जो इस तरह के काम करते हैं बावजूद इसके कि उन्हें इन कामों की सज़ा भी मालूम है, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी जसारत है कि सब कुछ जानने के बावजूद वो ऐसे काम करते हैं। तो ये लोग बस गुमराही और अजाब ही इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा, लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन तुवल्लू वुजूहकुम, कि तुम फेर लो अपने चेहरे, क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ या मग़रिब की जानिब, यानी चेहरों का रुख दाएं बाएं करना, मशरिक़ या मग़रिब की तरफ करना, वो जो है वो असल नहीं है। याद रखें हमने स्टार्ट किया था दूसरा पारा जहाँ पर तहवील क़िबला की बात हो रही थी, उस बात को भी ध्यान में रखिए कि वहां पर भी उन्होंने कहा था कि पहले तुम उधर रुख करके पढ़ रहे थे आपके, तो उसी मफहूम को दोबारा जो है वो वहां पर कहा था अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह और लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। यहाँ पर फिर उसी बात को दोबारा से कहा है कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करना ये कोई नेकी नहीं है, बल्कि नेकी असल में क्या है? मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, और माल दें अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत के बावजूद, यानी माल से मोहब्बत होने के बावजूद माल दें। किसको? ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों को दें, वल यतामा, और यतीमों को दें, वल मसाकीन, और मिस्कीनों को दें, वब्न सबीली, और रास्ते के बेटों को, रास्ता का बेटा यानी मुसाफिर, वसाइलीना, और सवाल करने वालों को, वफिर रिकाब, और गर्दनों के आज़ाद करने में, व अक़ामस्सलात, और नमाज कायम करें, व आतज़्ज़कात, और ज़कात दें, वल मूफ़ूना बिअहदिहिम, और अपने अहद को पूरा करने वाले, इज़ा आहदू, जब भी वो कोई अहद करें, वस्साबिरीना, और सब्र करने वाले, फिल बअसाई, तंगदस्ती में, वद्दर्राई, और तकलीफ में, वहीनल बअस, और जंग यानी सख्ती के वक़्त, जंग के वक़्त में, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं या जिन्होंने सच कहा, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग परहेजगार हैं, डरने वाले। तो नए लफ्ज़ हैं अल-बअसा और अद-दर्रा और अल-बअस। बअसा तंगदस्ती को कहते हैं, और बअस ये भी तंगदस्ती के माने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों को जब ये इस्तेमाल हुए यहाँ पर भी और जहाँ कहीं पर भी इस्तेमाल हुए बाद में, अल-बअस को खास कर लिया गया है जंग के लिए, कि जंग के लिए जो है वो जब भी अल-बअस आएगा तो उससे मुराद जंग होगा, और आम तकलीफ या किसी मुश्किल की बात करनी है तो अल-बअसा के साथ आएगा। इसी से वो लफ्ज़ बिअसा भी है, बुरा होना, बिअसल मसीर वगैरह हमने पढ़ा। और दर्रा, इसको हम याद रखते हैं दरर से। जब यहूद ने तहवील क़िबला के मसला को मुसलमानों के साथ झगड़ने का एक मुस्तकिल मौज़ू बना लिया तो ये आयत नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ने वजाहत कर दी कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कोई रुख करना ये कोई नेकी नहीं है। असल में तो नेकी के और भी बड़े बड़े काम ऐसे थे जिनमें से अक्सर यहूद नहीं करते थे। सबसे पहले ईमान बिल गैब को बयान किया, जबकि यहूदी जिब्रील को अपना दुश्मन समझते थे, ईसा पर ईमान नहीं लाते थे, कुरान की मुखालफत भी करते थे। फिर उसके बाद सदक़ात व खैरात और उसके मुस्तहिकीन का जिक्र किया, जबकि ये जो थे यहूदी सूदखोर थे और सूदखोर की फितरत में बुखल और कंजूसी होती है। फिर अल्लाह ने वादा पूरा करने का फरमाया, जबकि यहूद की तारीख ऐद शिकनियों से भरी पड़ी। तो यानी उनको बताया था कि ये चेहरा कहीं इधर कर लेना उधर कर लेना ये तो कोई जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। असल तो काम बड़े बड़े दूसरे थे जो करने वाले थे और वो तुमने नहीं किए। तुम खुद उन कामों के हवाले से जो है वो काम जो करने वाले थे वो तुमने नहीं किए।
اور تم جو ہے وہ اس بات کو موضوع بنا کر بیٹھے ہوئے ہو کہ قبلہ کی طرف رخ کدھر کیا جائے گا، دائیں کریں گے یا بائیں کریں گے، کس طرف رخ کیا جائے گا، اس چیز کو تم نے موضوع بنا لیا ہے، حالانکہ یہ تو اصل موضوع ہے نہیں۔ تو پھر خاص طور پر افائے عہد اور صبر کا ذکر کیا، خواہ وعدہ خواہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ ہو، یا ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہو، یا بندے کا وعدہ اپنے اللہ کے ساتھ ہو، ہر حال میں اسے پورا کرنا لازم ہے، چاہے اس وعدے کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، اور پھر اس وعدے کو پورا کرنے میں بعض اوقات مشکل بھی پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے ساتھ ہی صبر کا ذکر بھی کر دیا کہ وعدہ پورا کرتے ہوئے جو بھی مشکل آئے اس مشکل کو پورا کرتے ہوئے صبر کو اختیار کر۔ بأسا کہتے ہیں معاشی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو، ضراء جسمانی تکلیف اور بیماری کو کہتے ہیں، اور حین البأس جنگ کے دوران، جنگ کے لیے خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ افائے عہد کے پابند ہوتے ہیں وہی دراصل متقی، پرہیزگار اور راست باز ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جہاں آپ نے اپنے وعدوں کو پورا فرمایا۔ ہم صرف 2 واقعات کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان اور ان کے والد بدر میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ کفار نے پکڑ لیا، کفار نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے، تو یہ دونوں صحابی چھٹکارا حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو باوجود افرادی قوت کی شدید کمی کے آپ نے ان کو جانے کا حکم دے دیا کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو، اس لیے اس وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لیکن آپ نے افائے عہد کی خاطر مشرکین کے سفیر سہیل ابن عمر جو ابو جندل کے والد تھے، وہ جب لینے آئے تو ان کے حوالے کر دیا۔ یعنی وعدے کو پورا کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ایک امر تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیکھا۔ الحمدللہ اسباق بھی ہو گئے، ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو ایک مرتبہ اسباق کو دوبارہ دیکھ لیں۔ حق چھپانے والے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کریں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اصل نیکی ایمان لانا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ وعدوں کو پورا کرنا، ہر حال میں صبر کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہر حال میں حرام اشیاء اور حرام کاموں سے بچا، وعدوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما، اور پلان بنایا جائے کہ ہمیشہ لال و طیب اشیاء استعمال کریں گے اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیزوں سے بچیں گے اور وعدوں کو پورا کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اسماء یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھ لیے تھے، دم کی جمع دماغ، لحم کی جمع لحوم، اسم کی جمع آسام، سمن کی جمع اسمان، بطن کی جمع بطون، الیتیم سے یتامہ اور المساکین سے مسکین کی جمع المساکین، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یہاں پھر سے خون آ گیا، افعال کتمہ یکتم اتکم یہ بھی ہو گیا تھا۔ آتے ہیں فوری طور پر یہاں پہ یہ ہمارے پاس آیات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان 2 دنوں میں، اس کے اندر سے ہم نے منسوب تلاش کرنا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو ابتدائی والے تو ڈھونڈ لیے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سلائیڈ پیچھے کرتا ہوں جہاں پر یہ ہے وہاں سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی ادھر آ جائیں۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے خرید لیے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ تو منسوب اسماء تلاش کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں جی 1 by 1 اور پھر ان سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی سسٹر حفصہ بتائیے جی، پہلا منسوب سر، پہلا منسوب دلالہ جو ہے وہ بن رہا ہے، وہ اور نصب کی کیا وجہ ہے؟ سر وہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے اشتروا کا، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ علامت اس کی فتحہ۔ فتحہ، جزاکم اللہ۔ جی نور محمد صاحب اگلا اسم منصوب۔ جی سر عذاب والعذاب، تو اس کے نصب کی وجہ کیا ہے؟ یہ سر یہ واو عطف کی وجہ سے، واو عطف کس پر ہو رہا ہے؟ جی عطف کس پر ہو رہا ہے؟ عذاب پر عطف ہو رہا ہے۔
जी है, अजाब अजाब तो खुद मातूफ है ना जी, किसके साथ ये, मातूफ है? ये जी हुदा के साथ, हुदा के साथ मातूफ अलैह बनाएंगे हुदा को, तो वो तो मजरूर नहीं है बी के साथ। वाव के साथ है, अतफ हो रहा है ना, वाव जो है वाव हरफे अतफ है ना। नहीं वाव तो हरफे अतफ है, लेकिन देखें अल हुदा के साथ तो बा लगा हुआ है ना, हरफे जर बी बा लगा हुआ। जी हाँ जी हाँ। तो बिल हुदा तो जर की हालत में हो गया ना। जी हाँ जी हाँ। तो ये अश्तर के साथ ही हो रहा होगा। तो अज़लाला के साथ अटैच करेंगे। ठीक हो गया जी। मतलूबुर रहमान साहब अगला इस्म मंसूब। सर ये अल्लाह है, बी अन्नल्लाह, ये इन्ना का इस्मो इन्ना है, लफ्ज़ अल्लाह। अन्नल्लाह इस्मो अन्ना बन रहा है। ठीक हो गया। और आगे भी बताऊं सर? अगला एक और बता दे सर। ये नज़ल अल किताबा, अल किताबा ये सर मफूल बिही बन रहा है, नज़ला फेल का मफूल बिही है सर। ये नज़ला फेल का मफूल बिही है, तो नज़ला का फाइल क्या होगा? इसमें सर ये हुआ होगा, नज़ल अल किताबा बिल हक़। ये सर अल्लाह की तरफ इशारा हो रहा है हुआ से, ज़मीर हुआ है। जी ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। जी सिस्टर नुसरत ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी एक मिनट सर, ये जो अभी जब ब्रदर ने बताया नज़ल अल किताबा, तो ये नज़ला फेल है और अल किताबा होगा ना उसका मफूल भी। जी सर यहाँ हुम है ना, अब सारा हुम मफूल बिही बन रहा है। अब सारा हुम कहाँ पर है? फमा अब सारा हुम, फमा अब सारा हुम किधर है? फमा असबारा हुम है। अब असबारा हुम जी। अजय असबारा हुम को इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये हम बाद में देखेंगे, ये खास कॉम्बिनेशन है। नज़ल किताब वाले को देखें। आगे आयत में वजूहा, इन्ना का लजीना है ना, इन्ना का इस्म आ रहा है अल्लज़ीना, इसमें इन्ना जो है ना वो मंसूब है अल्लज़ीना। ठीक हो गया। और नेक्स्ट कौन है जी? सलमान एंड अस्मा। जी ब्रदर सलमान है या सिस्टर अस्मा है? सर दोनों ही है, जिससे पूछ लें आप। पहले एक बता दें फिर दूसरे बता दें। कौन सा वाला था? लेडीज फर्स्ट। सर तुवल्लु वुजूहकुम में वुजूहा, यानी तुम सब फेरते हो अपने चेहरे। वुजूहा ये मफूल बिही है। मफूल बिही है। ठीक हो गया। तो जी सलमान साहब। सर ये बिर्रा भी तो है ना, लैसल बिर्रा। ये अच्छा ये अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने इस पर बात नहीं की। है सही, अगरचे छोड़ दें इसको, आप भी छोड़ दें। सर यहाँ वो एग्जांपल आ रही है ना अंतुवल्लू को। जी लेकिन वो असल में यहाँ पर जो अंतुवल्लू आ रहा है वो भी जो है ना लईसा की सूरत में आ रहा है। तो लईसा वाला बेसिकली देखे ना, लईसा जो है काना की तरह है। काना के बाद क्या होता है? काना का एक इस्म होता है और काना की एक खबर होती है। जी ठीक है। तो काना का इस्म रफा की हालत में होता है और काना की खबर जो है वो नस्ब की हालत में होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर लईसा जो है वो, लईसा का इस्म जो है वो आ रहा है, अलबिर्रा जो है वो फिर लईसा की खबर बन जाएगी, मुकद्दम होंगे ये ना, खबर मुकद्दम। और अंतुवल्लू जो है ये मस्तर मुअव्वल लईसा का इस्म बन जाएगा, रफा की हालत में हम कहेंगे। ये तवल्लु जो है, तवल्लु ये अंतुवल्लू पूरा अंतुवल्लू
अन मस्तरिया और तुवल्लू फेल मुदारे, ये पूरा मिलकर बन जाएगा मस्तर मुअव्वल, और ये मस्तर मुअव्वल लईसा के लिए इस्म मुअख्खर बन जाएगा, लईसा का इस्म मुअख्खर। ठीक है सर। ठीक है जी सर। सर इसके अच्छा बाद जी, तो ये सर अब आतल माला, इससे पहले माला नहीं है। ठीक है, और भी तो है मेरे ख्याल से, उससे पहले एक और है माला से पहले। ये वाला किन्नल बिर्रा, लाकिन्ना की जी लाकिन्नल बिर्रा, लाकिन्ना का इसम आ गया ना, लाकिन्नल बिर्रा। ठीक है सर, लाकिन ठीक है जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? सिस्टर नसरीन। जी मैं बीच बीच में बोल रही हूँ। अच्छा सॉरी। अच्छा आतल माला की बात हुई थी, तो आतल माला तो सिंपल नजर आ रहा है, उसके बाद आगे देखें। ये इससे पहले केबला भी आया, केबला अल मशरिके। जी किबला भी आया, बिल्कुल। किधर? केबला वजूहकुम किबल अल मशरिके। ये तो फिर ज़र्फ आएगा ना? ये तो ज़र्फ आ गया ना, मुज़ाफ है। ये मुदाफ मुदाफ अलैह बन गया, मुदाफ मुदाफ अलैह तो बन गया, लेकिन ये तिबला जो है हम तो है ना, ये ज़र्फ होता है। जब तो ज़र्फ क्या बनता है? ज़र्फ तो मुदाफ बनेगा ना, नसब मुदाफ बन रहा तो है। होता है, मुदाफ होके फिर वो जुमले में क्या बन रहा होता है? जैसे टाइम ऑफ एक्शन होता है या प्लेस ऑफ एक्शन? मफूल फी ही बनेगा, मफूल फी ही। मफूल फी ही, जी मफूल फी ही बनेगा। अच्छा आतल माला के बाद अगला, और वो वल मगरिब है, उस पे अतफ हो। वल मगरिब वो तो मजरूर है ना, हम नसब वाले ढूंढ रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं वो अतफ हो रहा है, वो वैसे कह रही हूँ। अच्छा कुर्बा जुवी कुर्बा, ये जुवी जो है ये जवी मरफू है। जवी जो है ये क्या है? ये तो मरफू नहीं है। नहीं, मरफू कैसे हो सकता है? ये मेरा ख्याल है पिछली दफा बात हुई थी उलू के ज़मन में। और ये है ना जू और या मुतकल्लिम। जवीन था ना, जवीना आपने बताया था पिछली दफा। जी जवूना और जवीना बनता है, और जवी जो है वो जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना बनता है, ऐसे ही रू जू जी जो हमने पढ़ा था अस्माए खमसा में, उसकी जमा जवूना और जवीना, और फिर वो यहाँ मुदाफ बन रहा है तो जवील कुर्बा, असल में जवीना अल कुर्बा। ये मफूल सानी हो जाएगा, पीछे माला मफूल जी अव्वल। अलमाला पहला मफूल है, और जवील कुर्बा जो है ये दूसरा मफूल हो जाएगा। जिल कुर्बा पूरा या जुवी? जवी होगा ना, जवी मफूल भी सेकंड, और ये अल कुर्बा की तरफ मुदाफ भी हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे जवी का फिर नसब की हालत में इराब क्या है ये बता दें समिया। सर मंसूब, जब मफूल भी है तो मंसूब होगा। मंसूब तो है, नसब की अलामत क्या आ रही है यहाँ पे? जी ये स्टैंडिंग का था, ये स्टैंडिंग सर ये या होगी, या होगी सब, या है ना, जैसे मुस्लिमीना में नसब की अलामत या आती है, तो ऐसे यहाँ पर भी या ही अलामत होगी। सर यहाँ पे हम हस्फे नून नहीं बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? तो नून हस्फ किया है ना हमने, हस्फे नून। नहीं वो नहीं बोलेंगे, वो यहाँ पर जो नून हज़फ हुआ वो तो नसब की वजह से तो नहीं हुआ। नसब की वजह से जो नून हज़फ होता है वो अस्मा में नहीं होता, अफ़ाल में होता है, ये इसम है। सर आप ये कह रहे हैं इसमें या जो है इसकी जवी में, देखें ये कुर्बा में क्लियर नहीं हुआ। ज़ुवी जो है मीना होता है, देखें हमने पढ़ा था जू मालिन, ये पढ़ा था जू जाज, इसकी नसब की हालत और जर की हालत थी जी, और ये वाहिद था जू।
اس کی جمع کیا تھی؟ زوو، زوو استعمال ہوگی اور زوی، کیونکہ یہ ہمیں اصل میں تو نون کے ساتھ ہونا چاہیے زوونا اور زوینا، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوتے ہیں اور مضاف کی صورت میں نون گر جایا کرتا ہے، تو اس لیے یہ ہمیشہ ہمیں زوو یا زوی ہی نظر آئیں گے۔ تو اب یہاں پر تبدیلی کیا نظر آ رہی ہے ہمیں؟ واو اور یا کی تبدیلی ہے نا، جیسے مسلمون اور مسلمینہ کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نصب ہوا، یہ نصب ہے۔ تو یہاں پر نصب اس لیے ہے کیونکہ یہ آتا کے لیے مفعول نمبر 2 بن رہا ہے، ٹھیک، اور کبھی یہ جو ہے وہ بھی اگر آ جائے اس کے پیچھے تو پھر یہ جو ہے وہ جر کی حالت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی حرف جر وغیرہ ہو تو پھر یہ جر کی حالت بھی ہو سکتی ہے۔ سارے آگے مفعول آ، یہ سارے مفعول آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے اگر بات کریں جی سسٹر نسرین، یہ سارے مفعول آ رہے ہیں، قربا، یتامہ و مساکینہ۔ زوی دیکھیں، زوی القربا میں سے زوی صرف مفعول ہے، القربا تو مفعول نہیں ہے نا، وہ تو زوی کے تو مضاف الیہ بن رہا ہے نا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ وہ عطف ہوتے جا رہے ہیں باقی عطف ہو کے الیتامہ، ٹھیک ہے، وہ منصوب بن رہا ہے، نصب کی حالت میں ہے۔ مساکینہ عطف نصب کی حالت میں ہے۔ ابن السبیل میں سے ابنا نصب کی حالت میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے السائلینہ جو ہے یہ کس حالت میں ہے یہ بتائیں؟ یہ بھی نصب کی حالت میں، نصب کی حالت میں نصب ہی ہے جی، یہ بھی نصب ہی ہے۔ کون سا سائلینہ؟ ہاں وہ تو نصب ہی ہے۔ نصب کی حالت ہم زبر لیں گے نا، فتح لیں گے نا اس میں مساکینہ میں، یا تو مساکینہ میں تو نصب کی علامت زبر ہی ہے، فتحہ، بالکل درست، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ سر اب یہ جیسے اب یہ دیکھیے وہ ابن السبیل کے بارے میں کیا ہے؟ وہ ابن السبیلی، ابن السبیل کون سا مرکب ہے؟ ابن السبیلی کے مرکب اضافی، مرکب اضافی، تو مرکب اضافی میں اصل پارٹ جو اعراب کس کا ہوتا ہے؟ فرسٹ پارٹ، ٹھیک ہے، پھر تو انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، آ گیا مجرور۔ نہیں سر، مجھے یہ منسوب ہونے کی سمجھ نہیں آئی، ان کی قربا، یتامہ اور مساکینہ، یہ کس وجہ سے منسوب ہے؟ المالا وہ مال دیتا ہے علی حبہ، محبت کے باوجود، کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا کو دیتا ہے، یتامہ کو دیتا ہے، مساکین کو دیتا ہے، ابن السبیل کو دیتا ہے، سائلین کو دیتا ہے۔ تو یہ سارے مفعول، یہ سارے مفعول ہو رہے ہیں، ٹھیک، مفعول کیا معنی دے رہے ہیں؟ اصل میں تو مفعول ذوی القربا ہے نا جو پہلا آ رہا ہے جی، اور باقی تو عطف ہو رہے ہیں نا اس پہ، باقی عطف ہو رہے ہیں اس پہ۔ سر یہ قربا اور یتامہ الف تانیث ہے؟ قربا اور یتامہ جو ہے یہ الف تانیث کو کہیں گے۔ اچھا جی، آواز نہیں آ رہی میری؟ سر آ رہی ہے، بند ہو گئی تھی، اچھا، اب آئی۔ اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، تو الصلاۃ اور الزکاۃ کے تو نصب کی وجہ سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ الموفون بعہدہم، یہ مرکب بنا وہ سر یہ مفعول بھی ہی ہوں گے، صلاۃ کون سا؟ صلاۃ اور زکات مفعول بھی ہیں، بالکل جی۔ اور والصابرین فی البأساء والضراء یہ تو آ جائیں گے اس میں۔ اچھا اس کو دیکھیے گا، یہ آپ کا ایک طرح سے میں اسائنمنٹ کے طور پر دے رہا ہوں کہ الموفون رفع کی حالت میں ہے اور الصابرین یہ نصب یا جر ہے۔ اس کو آپ لوگ ڈھونڈ کر گروپ پر ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اگلی دفعہ جب کلاس کریں گے تو اس میں ہم اس کو فائنلائز کریں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ کسی کو پتہ بھی ہے تو وہ بات کریں، ابھی اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو بات نہ کریں۔ نہیں سر یہ آپ نے کیا کہا ہے، کیا ہم کریں اس کی اسائنمنٹ؟ الموفون نصب رفع کی حالت میں آ رہا ہے،
اور آگے آ رہے ہیں الصابرین فی البأساء، جی یہ یا تو نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ الموفون کو رفع کی حالت میں کس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، اور الصابرین نصب ہے یا جر ہے کس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وجوہات ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ڈھونڈنی ہے اور گروپ پہ ڈسکس کرنی ہے نیکسٹ کلاس میں. والی لائن میں سر سائلینا اور مساکینہ یہ دونوں سر مفعول ہے نا، مطلب عطف ہو رہے ہیں، تو ان کی کلر کوڈنگ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ وہ سائلین کو چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. اچھا صحیح ہے سر. ہاں آگے ہم بہت کنفیوز بالکل بھی نہیں ہے اور ضرورت ہے اس کی کنفیوژن کی. شمیم صاحب آپ کی آواز سن کے اچھا لگا الحمدللہ. باقی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ وہ آپ مجھ سے لے لیجئے گا حساب، کبھی آئے انشاءاللہ آپ سے سارا حساب کتاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، باسی جو ہے یہ تو مجرور جار مجرور بنا نا، کیا چیز؟ باسی وہ تو جار مجرور ہے، فی البأساء جار مجرور ہے، الضراء جو ہے یہ واو کے ذریعے سے بأساء، اور یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے والدرائی والدرائی البأساء پر عطف ہو رہا ہے. اور ہین الباسا کے باس کے متعلق کیا ہے؟ یہ تو ہینا تو وہ ہینا جو ہے یہ ظرف ہو گیا نا، ظرف ہو گیا نا، یہ مضاف ہو رہا ہے اور البأسی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے سر یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. ہینا ظروف میں سے ہے نا جو ہم نے پڑھے تھے، متا، اینا، کیفا وغیرہ، ان میں سے ہینا بھی ہے. وقت ترجمہ کیا کیا ہے؟ الحین البأس جنگ کے وقت، جنگ کے وقت. تو ہینا ظرف مضاف ہے اور البأس مضاف الیہ. جی سر آپ نے وہ کیا بتایا تھا جنگ کے لیے باسی کی، کیا کب پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ جنگ کے لیے؟ جنگ جو ہے جنگ کے لیے البأس جو ہے یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، البأس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور البأساء جو ہے وہ تنگ دستی اور تکلیف کے لیے آتا ہے. البأساء جسمانی تکلیف کے لیے، البأساء جو ہے وہ بتا دیں سر، جسمانی تکلیف کے لیے. آواز بند، یہ سلائیڈز پر بھی آیا تھا ویسے مجھے یاد پڑتا ہے. البأساء جو ہے معاشی تنگی سر، تنگ دستی یعنی معاشی طور پر کمزور ہونا، اور الضراء تھا لکھا ہوا یہ ہے جسمانی تکلیف، کمزوری کہیں، جسمانی طور پر پریشان ہونا، کوئی بھی بیماری ہو جائے. اور البأس یہ جنگ ہے، جنگ میں تنگ دستی. سر سورہ کہف میں جو ہے البأس شدید ہے وہ بھی یہی ہے؟ سورہ کہف میں البأس شدیدہ کہاں پر ہے؟ اگر آیت آگے پیچھے سے بتا سکیں. شروع کی پہلی 10 آیات میں آتے نا. ایک سیکنڈ میں یہاں کھول رہا ہوں سورہ کہف. تو سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. سورۃ الکہف اسی کی دوسری آیت بأسا شدیدا. جی آیت میں لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں جی قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ وہی ہے کہ مشکل جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے نا اس سے ان کو ڈرایا جا سکے. سر یہ وہ یاجوج ماجوج سے خبردار کرنے کی وہ ہے. بالکل. اچھا جی، تو مزید اس میں کوئی اور بات؟ باقی جو گرامر کی سلائیڈز ہیں وہ آپ تک بھیج دی جائیں گی. نصب والے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں،
ایک آپ کو اسائنمنٹ دی ہے کہ الموفونا اور الصابرین کے بارے میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ان کی کیا وجہ ہے کہ ایک رفع میں اور دوسرا نصب یا جر میں. ٹھیک ہے. اولئک الذین جو ہے جی یہ تو مرکب اشاری نہیں ہوگا. نہیں، اولئک کا مبتدا اور الذین صدقوا خبر ہوگا. جملہ اسمیہ بنے گا نا. جملہ اسمیہ بن جائے گا نا. اولئک کا مبتدا اور الذین صدقوا اس میں موصول اور صلہ مل کر خبر بن جائے گا. خبر بن جائے گا. اچھا سر ایک کوشچن، جو اذا ہے وہ بھی تو ظرف کو شو کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول فی ہی ہے؟ ابھی نہ کہیں، ابھی نہ کہیں. کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ابھی نہ کہیں باقی لوگ پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو جزاکم اللہ خیرہ. آج کے لیے سر جتنے بھی سر کلاس میں جتنے بھی لوگ سسٹر اور بردر کوسچن زیادہ کرتے ہیں ان کو سب یہ گرامر کا اپنے پیپر میں ضرور دینا ہے. بالکل ان کو ضرور دیں. آج والی گرامر کا پیپر ان کے لیے خاص بنے گا جو زیادہ ایڈوانس والے سوال لے کر آتے ہیں. یہ لاسٹ سوال ہے کہ حین الباس جو ہے، حین الباس اس میں کس پہ عطف ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ہینا پہ فوکس کرنا ہے پیچھے عطف کرنے کے لیے؟ ہینا پر جو ہے نا وہ عطف کر رہے ہیں، ہینا کا عطف کر رہے ہیں. والصابرین فی حین الباس ہونا چاہیے تھا نا. اس نسب کی وجہ جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ کہیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر اچھا وہ بھی آ گئی اپلیکیشن جو ہم نے بات کی تھی کہ اس فائل کبھی جو ہے وہ آ جاتا ہے جو الصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں. کس وقت؟ تو حین جو ہے یا مفعول فیہ کے طور پر آ گیا ظرف. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیا آ رہا ہے؟ یہ عطف ہوگا. الصابرین اسم الفاعل ہے نا. الصابرین الصابرین اسم الفاعل ہے جی. تو اسم الفاعل کی آج ہم نے بات کی شروع میں کہ اسم الفاعل بعض اوقات فعل کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا اگر کوئی فاعل، ایک تو کوئی ضمیر بعض اوقات آ جاتی ہے جو اس کا فاعل بن جاتی ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ اور اس کے بعد کوئی اس کا مفعول بھی آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات. یہ اسی میں سے ایک جو ہے وہ صورت ہمیں نظر آ گئی کہ الصابرین حین الباس، صبر کرنے والے جنگ کے وقت. بالباسائی والضرائی کے ساتھ تو وہ الگ سے ہے نا، لیکن واو کا عطف گویا جو کچھ پیچھے والوں کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ بھی آ گیا. تو الصابرین ان کے ساتھ تھا تو حین الباس کے ساتھ یوں سمجھے الصابرین فی الباساء والصابرین فی الضراء والصابرین حین الباس. سر لیکن یہ حین الباسی جو ہے نا سر، یہ جار مجرور میں تو نہیں ہے، اور ذرائع جار مجرور نہیں ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے سر. لیکن وہ پچھلے پہ کیسے ہوگا پھر عطف؟ وہ تو جار مجرور میں ہے. تو جار مجرور پر نہیں ہو رہا نا، وہ الصابرین کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. الصابرین کے ساتھ جا رہا ہے. سر وہ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو وہ زیادہ سمجھ بھی آ جاتی ہے. ترجمہ کر کے دیکھیں نا. الصابرین صبر کرنے والے فی الباساء تنگ دستی میں، اور صبر کرنے والے تکلیف میں، اور صبر کرنے والے جنگ کے وقت. صحیح ہو گیا. سر اس کو کہیں گے کہ یہ موصوف ہو رہا ہے الصابرین کے ساتھ کہ عطف ہو رہا ہے؟ ورڈ بھی ہم ایک یوز کرتے ہیں نا، عطف ہوگا. عطف ہے اور یہ حین معطوف ہے، اور جو پیچھے والا ہے وہ معطوف علیہ کہتے ہیں. علیہ جس کے ساتھ پیچھے جو پہلے آیا ہے معطوف علیہ کہتے ہیں. تو سر ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے واو آئے تو وہ پچھلے والے کے ساتھ ہی عطف ہو، ان سے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. جی تھوڑا دور بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہو، صحیح ہو. سر یہ مفعول فی بنا یا کیا بنا سر؟ یہ پھر ہینا کو مفعول فی ہی بنائیں گے نا. مفعول فی ہی جی. اور یہ مطلب محلن یہ ہو گیا نصب ہوگا، پھر منصوب ہوگا. محلن نہیں، سامنے نظر آ رہا ہے نا منصوب ہوتا ہے. اچھا منصوب ہے، ٹھیک ہے سر. ہینا نصب کی حالت میں، ظرف ہمیشہ نصب کی حالت میں. جزاکم اللہ خیرہ جی. لیسن
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ईना को मुकद्दरा कह सकते हैं? किसको? ईना को मुकद्दरा क्या? मुकद्दरा कह सकते हैं कि चेंज नहीं होता? मुकद्दर तो नहीं होता, वो तो मबनी होता है। मबनी होता है वो। नहीं तो ये भी तो चेंज नहीं करता ना आपने। तो ठीक है ना, मबनी कहेंगे ना, फिर मुकद्दर तो नहीं कहेंगे। सर ये हीना मफूल फी है या मफूल बिही है? मफूल फी ही है। जंग का वक्त है ना, वक्त है ना, वक्त बता रहे हैं ना जी। घर पे जमा बन गया ना जी। तो इसके साथ हम आज का सेशन क्लोज करें। जी सर। आप बड़े तेज गए सर, थोड़ा रह गया। बस अब ये खत्म हो गई है, ग्रामर अब नहीं होगी। नेक्स्ट वीक से हम सिर्फ कुरान पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह, और जो जितना पढ़ा जो आता जाएगा सिर्फ उसको अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब नई ग्रामर को यूं नहीं लेकर। अच्छा, इसकी स्लाइड्स जल्दी एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आप ये अगर हम उस पर नोट्स अपने लिखना शुरू कर दें जहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो हमें हेल्प करेंगे ना। और जो पेजेस आप लोगों ने शुरू में बताए थे उस पर वो उसकी सारी जो एप्लीकेशन होगी वहाँ लिखना शुरू कर दें, तो वो हमें याद भी रहेगा। ठीक है, तो वो तो शुरू में बताया था ना, वो तालीमुल कुरान पारा जो है वो उसको सामने रखें और उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं आप लोग। जी, ये अच्छी एक प्रैक्टिस रहेगी। सर प्लीज जो इसके अलावा सर कोई आप कोई टिप्स बता दें कि इसको और किस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाए, या और कोई आप ऐसे हमें इंस्ट्रक्शंस दे दें जो हमारे फायदे में हो। किसको? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, सॉरी सर। जब हम अप्लाई करेंगे, एक तो हम लिखेंगे ना, तो उसके अलावा आप कोई अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन के लिए कि आप उसको रखते रहें, और वो उसकी तो मैं बिल्कुल भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप रखा लगाएं। आप एक दफा लिखेंगी, अप्लाई करके देखेंगी, दूसरी दफा दोबारा आएगा, फिर से लिखेंगी, तीसरी दफा आएगा, और फिर जाकर 2, 3, 4 दफा जब एप्लीकेशन होगी तो चौथी दफा फिर जब आएंगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, फिर आपको उसको नहीं रहेगी। ठीक है सर, जाकर ऐप पे लिखना नहीं आता। ऐप पे ना लिखे ना, अपने पास पारा ले, उस पारे के ऊपर लिखे ना। वो तो लिख रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं। अच्छा, उस ऐप में बस गर्दाने हैं और वो है आँख है, और तो कुछ भी नहीं है। ऐप के अंदर बहुत कुछ है। ऐप में एक सेकेंड, ये ऐप में देखें आपने अस्मा और अफआल पहचानने हैं। नीले रंग वाले इसम हैं, सुर्ख रंग वाले फेल हैं, सब्ज रंग फाइल का है, गुलाबी रंग मफूल का, गहरा नीला रंग सिफत का। इसी एक को अगर आप ढूंढते रहे इस एक हफ्ते में तो ये अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जी सर, ठीक है। अगले हफ्ते कुछ और चीजें बताएंगे जो ऐप में आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अशहदु अन ला इलाहा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।